یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وبارك وسلم تسليما كثيرا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ ارضها السماوات والارض اعدت للمتقین، وقال تعالی والسابقون السابقون اولئک المقربون، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو، اپنے مقبول بندوں کو جو نعمتیں اور دولتیں عطا فرماتے ہیں، ان میں سے ایک بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو نیکی کا شوق عطا فرماتے ہیں۔ یہ بڑی نعمت ہے، نیکی کا شوق اور نیکی کی حرص، اور کسی نیکی پہ اطمینان کر کے ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جانا، یہ اللہ والوں کا شیوا نہیں ہوتا۔ جو نیک لوگ ہوتے ہیں، جو اللہ والے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو نیکی کی ایسی پیاس دیتا ہے جو کبھی نہیں بجھتی۔ وہ دنیا میں سب سے زیادہ بھی نیکیاں کرنے والے ہوں، تب بھی انہیں اس بات کی فکر رہتی ہے کچھ اور کر لوں، کچھ اور کر لوں، کچھ اور کر لوں۔ یہ تڑپ اور طلب اور یہ پیاس اور لگن اللہ تعالیٰ ہر ایک کو نہیں دیتے، یہ ہزاروں میں سے کسی ایک کو دیتے ہیں، لاکھوں میں سے کسی کو دیتے ہیں۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ انبیاء میں کئی سارے انبیاء کے واقعات سنائے، یہ نبی، یہ نبی، یہ نبی، یہ نبی، واقعات سنائے۔ سارے واقعات سنا کے ان کی پوری زندگی کے خلاصے کے طور پر ان کی ایک صفت کو ذکر کیا ہے۔ انبیاء کے واقعات اختصار کے ساتھ سنا کے آخر میں اللہ فرماتے ہیں اولئک یسارعون فی الخیرات، وہ تھے جو نیکیاں بھاگ بھاگ کے کیا کرتے تھے۔ یہ وہ تھے کہ جن کو ہر وقت اس کی تڑپ رہتی تھی کچھ اور کر لوں، کچھ اور کر لوں، کچھ اور نیکیاں کما لوں، کچھ اور نیکیاں کما لوں۔ اولئک یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین۔ یہ لوگ ہر وقت ہم سے دعائیں کرتے رہتے تھے اور یہ بھاگ بھاگ کے نیکیاں کرتے تھے۔ اور قرآن پاک کے اندر ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کی صفات بتائی ہیں، صالحین کی صفات، صالحین کی صفات۔ اس میں ایک تو فرمایا ایمان رکھتے ہیں اللہ اور اس کے رسول پر، امر بالمعروف کرتے ہیں، نہی عن المنکر کرتے ہیں۔ اگلی صفت جس پہ اللہ تعالیٰ نے ان کی صفات کا اختتام کیا، گویا ان کی سب سے بڑی صفت یہ ہے کہ اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو چند نیکیاں کر کے مطمئن ہو کر نہیں بیٹھ جاتے، بلکہ ان کو ہر وقت ایک بھوک سی لگی رہتی ہے، ہر وقت ان کو اس کی تڑپ رہتی ہے کہ کچھ اور نیکیاں کر لوں، اور وہ نیکی کرنے میں سست نہیں بلکہ بھاگ بھاگ کے نیکیاں کرتے ہیں۔ چنانچہ جب ہم اپنے نبی کی زندگی میں غور کرتے ہیں
تو ہمارے نبی کی زندگی بھی بالکل ایسی ہی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باوجود اس کے کہ بخشائے تھے، اللہ کے حبیب تھے، مقام محمود سے سرفراز تھے، شفاعت عظمیٰ سے سرفراز تھے، معراج میں اللہ کے دیدار اور ملاقات سے سرفراز تھے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ قرب عطا فرمایا جو آپ سے پہلے بھی کسی کو نہیں ملا، آپ کے بعد بھی کسی کو نہیں ملے گا، اور اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کی سرداری کا تاج ہمارے نبی کے سر پہ رکھا۔ آپ فرماتے ہیں انا سید ولد آدم، میں بنو آدم کا سردار ہوں، لواء الحمد بیدی یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی حمد کا جھنڈا اللہ تعالیٰ مجھے عطا فرمائیں گے۔ عرب کے ہاں یہ معمول تھا کہ جب لشکر نکلتا تھا کسی سے لڑنے کے لیے تو جھنڈا ان کے امیر کے پاس ہوتا تھا، یہ عرب کا معمول تھا۔ تو ہمارے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن تو کوئی ایک امت نہیں ہوگی نا، قیامت کے دن تو تمام امتیں اکٹھی ہوں گی، آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک کا آخری انسان وہاں جمع ہوگا۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں ان تمام انسانوں کی امارت مجھے دی جائے گی اور مجھے جھنڈا پکڑایا جائے گا اور ان سب کو میرے جھنڈے کے نیچے کھڑا کیا جائے گا۔ اتنے اونچے درجات اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو دیے، اور یہ طے شدہ ہیں، یہ ازلی درجات ہیں۔ اس کے باوجود بھی آپ اپنے نبی کو دیکھیے کہ اپنے آپ کو کتنا تھکاتے تھے۔ ایک دفعہ آپ اماں عائشہ کے پاس لیٹے ہوئے تھے، اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ کافی دیر تک حضور کو نیند نہیں آ رہی تھی اور آپ کروٹیں بدل رہے تھے، تو پہلے تو میرا اس طرف دھیان نہیں گیا، آخر جب کافی دیر کروٹیں بدلتے رہے تو آپ نے اپنی ایک ٹانگ چارپائی سے نیچے اتار دی اور ایک ٹانگ چارپائی پہ ہی رہی، یعنی اس طرح لیٹے کہ آپ نے اپنے پیٹ کو چارپائی کی جو لکڑی ہوتی ہے اس کے ساتھ چپکا دیا۔ تو عائشہ فرماتی ہیں جب میں نے یہ دیکھا تو میں سمجھ گئی کہ حضور کو بھوک زیادہ ہے جس کی وجہ سے نیند نہیں آ رہی، تو میں نے آپ علیہ السلام سے روتے ہوئے کہا حضور آپ اللہ سے اتنی روٹی تو مانگ لیں کہ آپ رات کو سو جایا کریں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا عائشہ میں اللہ سے روٹی نہیں مانگوں گا، مجھ سے پہلے نبیوں نے اس سے بڑی تکلیفیں اٹھائیں، اگر آج میں اللہ سے روٹی کا سوال کر لوں کہیں ایسے نہ ہو کہ میں دوسرے پیغمبروں سے قیامت کے دن پیچھے رہ جاؤں۔ حالانکہ آپ کا درجہ گھٹنا نہیں تھا، آپ کا درجہ گھٹنا نہیں تھا، بنو آدم کی سرداری تو آپ کو ازل سے دی گئی تھی، لیکن ہمارے نبی نے اپنی امت کو تعلیم دینے کے لیے اپنے آپ کو ہمیشہ ایسے کس کے رکھا کہ آپ ہر وقت اس فکر میں رہتے تھے اور کچھ کر لوں اور کچھ کر لوں اور کچھ کر لوں۔ اماں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ ایک انصاریہ ہمارے گھر میں آئی تو اس نے آپ علیہ السلام کی رضائی کو دیکھا تو وہ بہت پرانی پھٹی ہوئی، تو انصاریہ نے دیکھا، اس کو بڑا ترس آیا، میرے حضور اس رضائی میں سوتے ہیں، تو وہ گئی ایک اچھی سی رضائی بنا کے خوبصورت وہ لے آئی۔ آپ علیہ السلام گھر میں تشریف لائے تو آپ نے پوچھا کہ عائشہ یہ رضائی کہاں سے آئی ہے؟ کہا یا رسول اللہ وہ انصاریہ عورت آئی تھی، آپ کی بوسیدہ رضائی کو دیکھ کے اس کو خیال آیا تو وہ اچھی رضائی لے کے آئی۔ آپ نے فرمایا عائشہ اسے واپس کر دو، میرے لیے پرانی رضائی ہی ٹھیک ہے۔ اماں عائشہ فرماتی ہیں لیکن وہ رضائی اتنی اچھی تھی کہ میرا واپس کرنے کو جی نہیں چاہا، چنانچہ اگلے دن پھر حضور نے دیکھا کہ وہ رضائی رکھی ہوئی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا عائشہ تم نے رضائی واپس نہیں کی؟ کہ حضور مجھے واپس نہیں ہو پا رہی مجھ سے، چونکہ مجھے بہت اچھی لگ رہی ہے۔ اور فرمایا عائشہ اگر میں چاہتا تو اللہ تہامہ کی ساری پہاڑیاں سونے کی بنا کر میرے ساتھ چلا دیتے، لیکن میں چاہتا ہی نہیں ہے، میں نہیں چاہتا یہ۔ عرض علی ربی ان یجعل لی بطحاء مکۃ ذہبا، میرے رب نے مجھے پیشکش کی، میرے نبی اگر آپ کہیں تو آپ کے لیے یہ بطحاء کی ساری پہاڑیاں اور یہ ساری کنکریلی زمین بجائے پتھروں سے بھری ہوئی ہونے کے آپ کے لیے میں سونے کی بھر سکتا ہوں، لیکن میں نے اللہ سے کہا نہیں یا اللہ مجھے یہ پتھر، مجھے یہ
سونے سے بھری ہوئی زمینیں نہیں چاہیے، مجھے یہ سونا بنے ہوئے پہاڑ نہیں چاہیے، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ایک دن آپ مجھے روٹی کھلا دیا کریں تاکہ شکر کر کے نیکی کماؤں، ایک دن آپ مجھے روٹی نہ دیں تاکہ بھوک پر صبر کر کے میں صبر کی نیکیاں کماؤں۔ اولئک یسارعون فی الخیرات۔ روٹی بھی اس لیے نہیں مانگ رہے کہ اب برداشت سے بات باہر ہو رہی ہے، بلکہ روٹی بھی اس لیے مانگ رہے ہیں کہ شکر کرنے کا بھی تو موقع ملنا چاہیے، شکر کی نیکی کیسے کمائیں گے؟ اور جو بھوک مانگ رہے ہیں وہ اس لیے کہ صبر کی نیکیاں کمائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا مزاج گرامی یہ تھا کہ آپ اپنے آپ کو اتنا تھکاتے تھے کہ دیکھنے والے کو ترس۔ یہ تو بہت دفعہ ہوا کہ آپ نے اتنا لمبا سجدہ کیا کہ دیکھنے والوں نے سمجھا کہ حضور فوت ہو گئے، حضور کی روح پرواز کر گئی۔ یہ تو بہت دفعہ ہوا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی اس کے گواہ ہیں، ابو طلحہ انصاری بھی اس کے گواہ ہیں، اما عائشہ بھی اس کی گواہ ہیں، اور کتنے صحابہ اس کے گواہ ہیں۔ میں نے دیکھا سجدہ اتنا لمبا ہوا، مجھے گمان ہوا کہ حضور کی روح پرواز کر گئی۔ اما عائشہ فرماتی ہیں آپ تشریف لائے گھر میں اور آ کے میرے پاس لیٹ گئے، لیٹے ہی تھے کہ اچانک پھر اٹھ کے بیٹھ گئے اور فرمانے لگے چھوڑ عائشہ، میں اپنے رب کی عبادت کروں، میں تو اپنے رب کی عبادت کروں۔ ان الفاظ میں اللہ پاک کی محبت محسوس ہو رہی نہیں ہو رہی؟ چھوڑ عائشہ، میں اپنے رب کی عبادت کروں۔ چنانچہ آپ نماز میں کھڑے ہو گئے۔ اب نماز ہمارے جیسی نہیں تھی، آپ نماز میں کھڑے ہوئے، اما عائشہ فرماتی ہیں کھڑے ہوئے روئے جا رہے ہیں، اتنا روئے کہ صبح ہو گئی۔ اما عائشہ فرماتی ہیں میں نے آپ سے کہا یا رسول اللہ، آپ اتنا اپنے آپ کو تھکاتے ہیں، حالانکہ آپ کے تو اگلے پچھلے سارے معاف ہیں، آپ سے تو خطائیں ہوئی نہیں، اگر بالفرض ہو بھی جائیں تو کرنے سے پہلے ہی معاف ہیں، تو آپ اپنے آپ کو کیوں اتنا تھکاتے ہیں؟ تو آپ فرمانے لگے عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، عبادت صرف مغفرت کے لیے نہیں ہوتی، شکر گزاری کے لیے بھی تو ہوتی ہے۔ چلو مجھے بخشش کی ضرورت نہیں ہے، لیکن میں اپنے مالک کا شکر تو ادا کروں نا، اس نے جو مجھ پہ اتنے انعامات کیے ہیں، اتنی ساری مجھے نعمتیں دی ہیں، تو یہ جو میں نے آج رات ساری رو کے گزاری ہے، اور ساری رات اپنے آپ کو نماز میں، قیام میں، رکوع میں، سجدے میں اپنے آپ کو تھکایا ہے، یہ اس لیے کہ میں اپنے پروردگار کی نعمتوں کو یاد کر کر کے اس کا شکریہ ادا کر رہا تھا۔ اب یہ جب صحابہ دیکھتے تھے تو وہ بھی زور لگاتے تھے، وہ بھی اپنے آپ کو تھکاتے تھے۔ آپ ایک صحابیہ کے گھر میں تشریف لائے تو دیکھا کہ اس صحابیہ کے گھر میں پھندا لٹکا ہوا ہے، رسی پھر پھندا۔ تو آپ گھر میں داخل فرمائے یہ کیا ہے؟ یہ سولی کیوں بنائی ہوئی ہے تم نے؟ پھندا کیوں بنایا ہوا ہے؟ کہا جی وہ زینب نام تھا ان کا، کہا جی وہ زینب تہجد پڑھتی ہے ساری رات، مگر چونکہ نیند کا غلبہ ہوتا ہے بعض دفعہ، تو یہ اپنے گلے میں رسی ڈال لیتی ہے تاکہ اگر نیند کے جھٹکے سے گرنے لگے تو پھندے سے الجھ کر گرے نہیں اور نماز باقی رہے۔ آپ نے فرمایا یہ ٹھیک نہیں ہے، سونا بھی چاہیے، تہجد بھی پڑھنی چاہیے، روزے رکھنے بھی چاہیے، چھوڑنے بھی چاہیے، جان کا بھی حق ہے، آنکھ کا بھی حق ہے، اور اہل و عیال کا بھی حق ہے۔ اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں یہ کیفیت عام تھی، ہر صحابی اپنے آپ کو نیکی کے کاموں میں تھکانے والا تھا۔ رخصت پہ چلنے والے نہیں ہوتے تھے صحابہ، رخصت پہ چلنے والے نہیں ہوتے تھے صحابہ، ہمیشہ عزیمت پہ چلنے والے، اپنے آپ کو تھکانے والے، اپنے آپ کو کس کے رکھنے والے ہوتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن جہش غزوہ احد میں جانے سے پہلے دعا کر رہے ہیں، یا اللہ کسی پہلوان سے مقابلہ کرانا جو مجھ پہ حملہ آور ہو، میں اس پہ حملہ آور ہوں، پھر اس کو مجھ پہ غالب کر دے، وہ تیرے نام پہ مجھے قتل کر دے، پھر میری ناک بھی کاٹ دے، کان بھی کاٹ دے، آنکھیں بھی نکال دے، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، اور کل قیامت کے دن جب کٹی ناک اور کانوں اور آنکھوں کے ساتھ میں آپ کے سامنے پیش ہو جاؤں تو آپ مجھ سے پوچھیں عبداللہ یہ کیوں ہوا، تو میں یہ کہہ سکوں کہ تیرے لیے تو ہوا۔ جو لوگ اپنے آپ کو نیکی کے کاموں میں تھکاتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں
اور کبھی اپنے آپ اپنی نیکی پہ مطمئن نہیں ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنا قرب عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا قرب کن کو ملتا ہے؟ جو اپنے آپ کو تھکاتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں۔ فرماتے ہیں والسابقون السابقون اولئک المقربون، آگے بڑھنے والے ہی آگے بڑھتے ہیں، اور وہی ہیں جنہیں اللہ کا قرب ملتا ہے، وہی ہیں، دوسروں کو نہیں ملے گا، انہی کو ملے گا۔ اولئک المقربون، ویسے بنتا ہے لفظ یہاں پہ اولئک مقربون، مقربون پہ الف لام کو داخل کر کے اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ معنی دیا، یہی ہیں جنہیں میرا قرب ملتا ہے، ان کے علاوہ میرا قرب پانے نہیں پا سکتے۔ جو گنجائشیں نکالتے رہتے ہیں، رخصتیں نکالتے رہتے ہیں، اپنی جان کو بچانے کی فکر میں رہتے ہیں، یہ میرا قرب نہیں پا سکتے۔ قرب وہ پاتے ہیں جنہیں ہر وقت جان دینے کی فکر رہتی ہے، اپنے آپ کو لگانے، تھکانے، کھپانے اور اپنے آپ کو جھونک دینے کی فکر رہتی ہے، یہ قرب پاتے ہیں۔ والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم ثلۃ من الاولین وقلیل من الاخرین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ والے جو ہیں نا، یہ والے جو ہر وقت اپنی جان کو جھونکنے کی فکر میں رہتے ہیں، یہ اس وقت تو کافی سارے ہیں، آخری زمانے میں تھوڑے ہو جائیں گے۔ اب آپ دیکھیے نیکی کے کاموں میں اپنے آپ کو جھونکنے والے ہزاروں میں سے کوئی ملیں گے، آپ کو ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتے۔ سالک راہ طریقت جو اللہ کا طالب ہے، اللہ کو پانا چاہتا ہے، اس سے پوچھتے ہیں جی مراقبے کا کیا حال ہے؟ کہتے ہیں 5-7 منٹ ہو جاتا ہے۔ اچھا تلاوت کا کیا حال ہے؟ بس کوشش کرتا ہوں صفحہ 2 صفحے ہو جائیں، لیکن ہو نہیں پاتی۔ اچھا نظروں کی حفاظت کا کیا حال ہے؟ یہ بڑا مسئلہ ہے، نظر نہیں جھکتی۔ کوئی نظر کوئی دیو ہے کہ جو آپ کو زبردستی مجبور کر دیتا ہے کہ جی اٹھاؤ، پلک ہی کو تو جھکانا ہے۔ ثلۃ من الاولین وقلیل من الاخرین، عہد نبوت میں ایسے لوگ بہت ہیں، لیکن آخری زمانے میں ایسے لوگ بہت تھوڑے ہو جائیں گے جنہیں ہر وقت نیکی کی بے قراری رہتی ہو، جیسے پیاسا پانی کو تلاش کرتا ہے، پیاسا پانی کو تلاش کرتا ہے۔ میں جماعت میں چل رہا تھا، 1992 کی بات ہے، 93 کی، تو مجھے ڈراڑ میں درد ہوا۔ میرپور خاص، ہمارے حیدرآباد سے آگے جو شہر ہے میرپور خاص، وہاں تھی ہماری تشکیل۔ تو مجھے وہ منظر یاد ہے ابھی کہ جب مجھے درد شروع ہوا تو اتنا شدید درد تھا کہ ساتھی مجھے لے کر گئے کہ ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں۔ اب ڈاکٹر کس گلی میں، وہ گلی ہاتھ نہیں آ رہی تھی۔ مجھے اتنا شدید درد تھا کہ وہ جو ساتھی مجھے لے کے چل رہا تھا، میں نے اس کو کہا تم چھوڑو مجھے، میں خود ہی بھاگ کے پہنچتا ہوں۔ اتنی پوری رفتار سے میں ایسے بھاگ رہا تھا، کبھی اس گلی میں گھس رہا ہوں، کبھی اس گلی میں گھس رہا ہوں، کبھی اس گلی میں گھس رہا ہوں۔ بالآخر ڈاکٹر کی گلی مل گئی اور ڈاکٹر کی کلینک پہ میں گھسا۔ میں نے کہا سارے کام چھوڑ دو، اس کا کچھ کرو، میں مر جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ جنہیں قبر کی فکر دے دیتا ہے، جنہیں موت کی فکر دے دیتا ہے، جہنم سے نجات پانے کی کڑھن لگا دیتا ہے، وہ ایسے ہی ہوتے ہیں۔ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربہم راجعون اولئک یسارعون فی الخیرات ہم لہا سابقون۔ جنہیں آخرت کی فکر دامن گیر ہو اور جن کے دل دماغ میں آخرت کی فکر پیوست ہو جاتی ہے نا، انہیں پھر چین نہیں آتا، وہ کہتے ہیں کچھ کر لوں، کچھ کر لوں، کچھ کر لوں۔ ہمارے نبی کے ایک صحابی ہیں حضرت عقیل رضی اللہ عنہ، جنگ یرموک کا واقعہ ہے۔ کفار بہت زیادہ تھے، مسلمان تھوڑے تھے۔ ایک دفعہ حملہ ہوا تو مسلمان بکھر گئے، چونکہ آگے آگے جو لوگ تھے وہ سارے نئے نئے قسم کے تھے، نئے مسلمان تھے، مہاجرین اور انصار پیچھے تھے۔ تو زوردار جو حملہ ہوا
تو بکھر گئے۔ تو ان میں حضرت عقیل جو تھے نا وہ زخمی ہو گئے تھے۔ تو جو پرانے صحابہ تھے انہوں نے حضرت خالد سے کہا خالد آپ نیوں کو الگ کریں، پرانوں کو الگ کریں، آپ ہمیں آگے کریں ورنہ کام خراب ہو جائے گا۔ حضرت خالد نے اس بات کو قبول کیا اور اعلان کیا یا للانصار، اے انصار کہاں ہو، کٹھے ہو جاؤ۔ چنانچہ انصار کٹھے ہو گئے، مہاجرین کٹھے ہو گئے۔ اب انہوں نے آگے بڑھ کے حملہ کرنا تھا۔ جب حضرت خالد نے کہا نا یا للانصار، اے انصار کہاں ہو، لل کا مطلب ہے اے انصار مدد کو آؤ، یہ لام استغاثہ کہلاتا ہے۔ اے انصار مدد کو آؤ، اس وقت ضرورت ہے تمہاری۔ چنانچہ بکھرے ہوئے ادھر ادھر صحابہ جو انصار تھے، مہاجرین تھے، وہ کٹھے ہوئے۔ حضرت عقیل جو زخموں سے چور گرے پڑے تھے، جب ان کے کان میں آواز آئی تو وہ گھسٹنے لگے۔ کسی نے کہا آپ کو تھوڑی بلا رہے ہیں، وہ تو تندرستوں کو بلا رہے ہیں، آپ سے تو اٹھا بھی نہیں جاتا۔ کہنے لگے نہیں، انہوں نے یہ تو نہیں کہا نا کہ تندرست ہو، انہوں نے کہا یا للانصار وانی من الانصار، انہوں نے انصار کو پکارا ہے، میں بھی انصار میں سے۔ چنانچہ جب وہ آگے بڑھنے لگے تو اسی سے ان کا زخم پھٹا اور وہ شہید ہو گئے۔ غزوہ تبوک کے موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا جو جتنا کر سکتا ہو وہ کر لے اور کچھ پیسہ کچھ زیادہ راہ جمع کر لیا جائے۔ چنانچہ صحابہ گئے، جس سے جو ہو سکا آگے ڈالتے گئے۔ مسجد نبوی میں تھوڑی تھوڑی چیزیں ڈھیر بنتی چلی گئیں۔ اللہ اکبر! ایک صحابی ہیں ہمارے نبی کے، انصاری صاحب، مجھے نام ذہن سے نکل رہا ہے، انصاری صحابی، انہوں نے جب سنا نا کہ حضور نے کہا کچھ لے آؤ، تو میرے پاس تو ہے ہی نہیں کچھ، میں کیا لے آؤں؟ وہ گئے ایک یہودی کے باغ میں اور پوری رات اس کے باغ میں پانی بھرا، درختوں کو پانی دیا، ڈول بھر رہے ہیں درختوں میں ڈال رہے ہیں، ڈول بھر رہے ہیں درختوں میں ڈال رہے ہیں۔ پورے باغ میں پانی ڈالنے کے لیے کتنے ڈول نکالے ہوں گے؟ اور کنویں سے، آپ کنویں سے کبھی ڈول نکال کے دیکھیں انسان کتنا تکتا ہے۔ پوری رات انہوں نے کنویں سے بالٹیاں پانی کی بھر بھر کے نکالیں اور یہودی کے پورے باغ کو انہوں نے سیراب کیا۔ جب صبح ہوئی تو 1 صاع کھجوریں مل گئیں، 3.5 سیر، اور وہ لے کے اس میں سے کچھ گھر والوں کو دے دیں چونکہ فاقہ چل رہا تھا، اور جو باقی بچیں زیادہ وہ حضور کے پاس لے کے آئے۔ حضور آپ نے کہا مجاہدین کے لیے سامان جمع کرو، یہ کھجوریں ہیں، اس کو آپ قبول کیجیے۔ تو وہ جو منافقین بیٹھے ہوئے تھے تو وہ ایک دوسرے کو کوہنیاں مارنے لگے، اس بیوقوف کو دیکھو اتنی سی کھجوریں لے کے آیا ہے، 30,000 آدمی جا رہے ہیں اور کھجوریں اتنی سی لے کے آیا ہے۔ وہ خدا کے بندے جا کے بچوں کو کھلاؤ یہ کھجوریں، لشکر کا کیا بنے گا اس سے، لشکر کو کیا فائدہ ہوگا اس سے؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیت اتار دی، میرے اس مخلص بندے کا مذاق نہ اڑاؤ، یہ اتنا ہی کر سکتا تھا۔ چنانچہ جب یہ کھجوریں لائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حوصلہ افزائی کے فرمایا یہ کھجوریں ان سے لو اور پورے غلے کے ڈھیر پہ پھیلا دو، یہ کھجوریں بڑی برکت والی ہیں۔ ہمارے رائے میں ایک پٹھان آیا مشورے میں، 4 جھاڑو لے کے آیا مشورے میں۔ مولانا ظاہر شاہ صاحب ذمہ دار تھے اور کہا جی یہ میں مرکز کو ہدیہ کرنا چاہتا ہوں۔ اب جہاں لاکھوں روپیوں کو حاجی صاحب ٹھوکریں مار دیتے تھے، بڑے بڑے سیٹھوں کو مکے مار کے بھگا دیتے تھے، 4 جھاڑوؤں کی کیا حیثیت؟ وہ پٹھان 4 جھاڑو لے کے آیا مشورے، اور وہ بھی مشورے میں آیا، کوئی انفرادی کسی مقیم کو پکڑا دیتا کہ بھئی استعمال کر لو، ایسے بھی نہیں، مشورے میں لا کے جھاڑو پیش کر دیے۔ مولانا ظاہر شاہ صاحب نے اس کے 4 جھاڑو لے کے اپنے سر پہ رکھ لی اور فرمانے لگے قبول ہے، قبول ہے، مخلص کا ہدیہ ہے، قبول ہے۔ اور اسی غزوہ تبوک کے موقع پہ جب آپ نے فرمایا کہ لے آؤ، جس سے جو ہو سکتا ہو لے آؤ، تو حضرت عمر نے سوچا آج اچھا موقع ہے ابو بکر سے آگے نکلنے کا، اس لیے کہ مجھے پتہ ہے ابو بکر کی پوزیشن آج کل کمزور ہے اور میرے پاس آج کل زیادہ پیسہ ہے، تو اور تو کبھی نکلوں نہ نکلوں، آج تو نکلنا پکا ہے۔ چنانچہ حضرت ابوبکر تھوڑی دیر میں حضرت ابوبکر صدیق آ گئے، تو لیکن چھوٹی سی گٹھڑی لے کے آئے، لیکن کس جذبے سے لے کر آئے، اللہ اکبر! جب نکل رہے تھے
تو دیوار کو ٹٹول رہے تھے، دیوار کو ٹٹول رہے تھے۔ تو گھر والوں نے پوچھا کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ تو فرمانے لگے کچی دیوار میں سوئی چبھ ہوئی تھی، سوچ رہا ہوں کہ وہ رہ نہ جائے، وہ بھی سرکار کی خدمت میں پیش کر دوں۔ اولئک یسارعون فی الخیرات، اس کو شوق کہتے ہیں، اس کو شوق، نیکی کا شوق کہتے ہیں اسے۔ چنانچہ سب کچھ اکٹھا کر کے گٹھڑی بنا کے لے آئے۔ اس سے پہلے حضرت عمر لا چکے تھے، اور وہ لائے تھے اپنا آدھا مال، اور وہ آدھا مال تھا 200 اوقیہ چاندی۔ ایک اوقیہ 40 درہم کا ہوتا ہے، اور 4.25 درہم کا ایک تولہ ہوتا ہے، تو یہ ہزاروں تولے بن جائیں گے، ہزاروں تولے بن جائے گی چاندی۔ حضرت عمر جو سامان لائے، آدھا گھر میں چھوڑا، 200 اوقیہ گھر میں چھوڑ کے آئے، اور 200 اوقیہ آج لے کے آئے، حضور کے پاس لے کر آئے۔ اب حضرت ابوبکر صدیق کے پاس تو 200 اوقیہ تھی، تو ان کے پاس تو 10 اوقیہ بھی نہیں تھا۔ یہ 200 اوقیہ لے کے آئے، اور آ کے جب پیش کی، جب اللہ کے نبی کی خدمت میں پیش کیا، تو اب علیہ السلام نے یہ نہیں پوچھا کتنا لائے ہو بھائی، گنتی کرو کتنا پیسہ لایا ہے۔ آپ نے فرمایا کیا گھر میں چھوڑ کے آئے؟ کہنے لگے جی آدھا لے کے آیا ہوں، آدھا چھوڑ کے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا رکھ لیا جائے، چنانچہ رکھ لیا گیا۔ تھوڑی دیر میں حضرت ابوبکر صدیق آئے، چھوٹی سی گٹھڑی لے کے آئے، تو حضرت عمر اندر ہی اندر میں خوش ہوتے رہے کہ آج تو میری جیت پکی ہے، اس لیے کہ میں تو 200 اوقیہ لایا ہوں، یہ تو تھوڑی سی لائے ہیں۔ جب وہ آئے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ابوبکر تو نے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ ما ترکت لأہلک، تو وہ فرمانے لگے ما ترکت لہم الا اللہ ورسولہ، حضور میرے گھر کا والی اور وارث اللہ ہے اور اللہ کا رسول ہے، میرے گھر میں ایک دن کا بھی پیچھے نہیں بچا، میں سب کچھ سمیٹ کے آپ کی خدمت میں لے کے آ گیا ہوں۔ اس دن حضرت عمر کہنے لگے ابوبکر میں آپ سے آگے نہیں نکل سکتا۔ جیسے آج دنیا میں آگے بڑھنے کی ایک فکر لگی رہتی ہے نا، اور آگے بڑھیں اور آگے بڑھیں اور آگے بڑھیں اور آگے بڑھیں، حضرات صحابہ کو حضور کی صحبت کی برکت سے یہ والی فکر لگ گئی تھی، اور نیکیاں کیسے کمائیں، اور نیکیاں کیسے کمائیں، اور نیکیاں کیسے کمائیں۔ جب مسجد نبوی بن رہی تھی تو مدینہ منورہ کی عورتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں، یا رسول اللہ آپ نے بتایا ہے کہ جو دنیا میں اللہ کے لیے گھر بنائے گا اللہ جنت میں اس کا گھر بنائے گا، تو یہ تو مردی بنانے پر ہم عورتیں تو رہ جائیں گی، تو عورتوں کا بھی تو کچھ کریں نا، تاکہ ہم بھی تو جنت بنائیں، ہم بھی تو جنت میں اپنے محلات بنائیں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، مرد دن کی روشنی میں مسجد بنائیں گے، عورتیں رات کے اندھیرے میں مسجد بنائیں گی۔ ہمارے نبی کے زمانے میں غریب ہمارے نبی کے پاس آئے، یا رسول اللہ یہ مالدار بھائی تو آگے نکل رہے ہیں، چونکہ نماز ہم بھی پڑھتے ہیں یہ بھی پڑھتے ہیں، روزہ ہم بھی رکھتے ہیں یہ بھی رکھتے ہیں، لیکن زکوٰۃ یہ دیتے ہیں ہم دے نہیں سکتے، ہمارے پاس مال ہی نہیں، کیسے زکوٰۃ دیں؟ یہ خرچ کرتے ہیں ہم تو خرچ نہیں کر سکتے۔ اور انفاق کے بڑے فضائل ہیں، انفاق کے بڑے فضائل ہیں، قرآن بھرا پڑا ہے اللہ پاک کے نام پہ خرچ کرنے کے فضائل سے، تو وہ تو آگے نکل رہے ہیں، تو آپ ہمیں بھی تو کچھ ایسا کوئی بتائیں نا، کوئی عمل کہ ہم بھی پیچھے تو نہ رہیں۔ آپ نے فرمایا ایسے کرو، تم ہر نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر کہہ لیا کرو۔ اور یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ اس سے افضل عمل کوئی ہے ہی نہیں۔ چنانچہ انہوں نے شروع کر لیا۔ اب نماز کا سلام پھیرنے کے بعد سارے اٹھ رہے ہیں، یہ بیٹھے ہوئے ہیں، غریب بیٹھے ہوئے ہیں۔ مالداروں کو یہ ہوا کہ یہ کیا کر رہے ہیں، یہ سارے غریب بیٹھے ہوئے، مالدار کوئی نہیں بیٹھا ہوا۔ انہوں نے ادھر ادھر سے معلومات کی تو پتہ چل گیا، اب انہوں نے بھی بیٹھنا شروع کر دیا۔ اب غریب پھر آئے، حضور مالدار تو پھر آگے بڑھ گئے، اب وہ بھی تسبیح پڑھ رہے ہیں، لیکن ہم انفاق نہیں کر پا رہے، وہ انفاق کر رہے ہیں، تو یا رسول اللہ وہ تو پھر آگے نکل گئے۔ اب نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جس کو دے، اب کیا کر سکتے ہیں۔ جب میدان جہاد میں نکلنے کا وقت ہوتا تو چھوٹے چھوٹے بچے حضور کے پاس آتے، حضور مجھے بھی لے چلیں، حضور مجھے بھی لے چلیں۔ بھائی آپ چھوٹے ہیں، نہیں حضور دیکھیں میں لمبا ہوں، وہ ایڑی بھی کھڑے ہو جاتے، حضور دیکھیں میں لمبا ہوں۔
ایک کو حضور نے اجازت دے دی، دوسرے نے کہا ان کو اجازت مل گئی مجھے بھی دینا۔ یہ کس چیز کی اجازت ہے؟ یہ کس چیز کی اجازت؟ مٹھائی کھانے کی نہیں، بریانی کھانے کی نہیں کہ اندر بریانی بٹ رہی ہے آپ مجھے بھی تو اندر بھیجیں میں بھی جا کے بوٹیاں کھاؤں۔ یہ گردن کٹانے کی دوڑ لگ رہی ہے، یہ جان لگانے کی دوڑ لگ رہی ہے، یہ تیروں تلواروں کے بیچ میں اپنی جان کو جھونک دینے کی دوڑ لگ رہی ہے۔ چھوٹا بچہ، آپ نے فرمایا بھائی وہ بڑا ہے، کہا جی بڑا تو ٹھیک ہے لیکن آپ کشتی کروا کے دیکھیں، اصل تو طاقت چاہیے نا، عمر کو تھوڑی دیکھنا ہے، اصل تو طاقت چاہیے، آپ کشتی کروا لیں۔ فرمایا ٹھیک ہے کر لو کشتی۔ اس نے گرا دیا اس کو، فرمایا چلو تم بھی پاس ہو۔ والسابقون السابقون اولئک المقربون، یہ جو پوستی سست ہوتے ہیں نا، اللہ کو پسند نہیں ہے، ان کو اللہ کا قرب نہیں ملتا۔ سوئے تو اٹھ ہی نہیں رہے، بیٹھے ہوئے تو اٹھ ہی نہیں رہے، موبائل ہاتھ میں لیا کال کے لیے چھوڑ ہی نہیں رہے، اگلی پچھلی ساری پوسٹیں چیک کر رہے ہیں۔ ان کو اللہ کا قرب نہیں ملے گا۔ اللہ کا قرب انہیں ملے گا جنہیں ہر وقت یہ فکر لگی رہے اور اللہ کو راضی کروں، اور اللہ کو راضی کروں، اور آگے بڑھوں، اور آگے بڑھوں۔ ان الابرار لفی نعیم علی الارائک ینظرون تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم یسقون من رحیق مختوم ختامہ مسک وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون۔ اللہ تعالیٰ جنت کی نعمتیں سنا کے اس کے بعد فرماتے ہیں وفی ذالک، اس عظیم الشان نعمت کو پانے کے لیے تمہیں ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر مقابلہ کرنا چاہیے۔ اس کی گاڑی ایسی ہے، ہماری گاڑی ایسی کیوں نہیں ہے؟ چلو ہم اور کمائیں۔ اس کا گھر ایسا ہے، ہمارا گھر ایسا کیوں نہیں ہے؟ اس کے بچے اس اسکول میں پڑھ رہے ہیں، ہمارے بچے چھوٹے اسکول میں پڑھ رہے ہیں، کیوں؟ ہمیں بھی اس میں پڑھنا چاہیے۔ یہ بچوں والے مقابلے چل رہے ہیں آج، یہ نابالغوں کے مقابلے ہیں۔ بالغوں کے مقابلے یہ نہیں ہیں، بالغوں کے مقابلے یہ ہیں کہ جنت میں کون آگے بڑھے گا۔ حضرت عمر بن جموح پاؤں سے لنگڑے تھے، آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر، فرمایا نہیں تم واپس جاؤ، تم کیا لڑو گے، تم لنگڑے آدمی کیا کرو گے، جاؤ واپس۔ اب حضور کا ارشاد ہے، واپس آ گئے۔ گھر میں آئے تو بیوی نے کہا ہاں ہاں مجھے پہلے ہی پتا تھا تو ڈرپوک ہے، مجھے پہلے ہی پتا تھا۔ کہا نہیں نہیں میں ڈرپوک نہیں ہوں، مجھے حضور نے بھیجا ہے۔ کہا نہیں مجھے پتا ہے، میں جانتی ہوں تجھے۔ بیوی نے جو ایسے جملے کہے تو کہنے لگے بس پھر اب حضور سے اجازت لینی ہے ضرور۔ چنانچہ نکلے اور آئے حضور کے پاس، حضور مہربانی کریں اجازت دیں، جانے دیں، کیا ہوگا، جانے دیں مجھے، کچھ تو کر لوں گا نا۔ چنانچہ آپ نے اجازت دے دی۔ اب یہ لڑے۔ ان کے بیٹے عبداللہ کہتے ہیں میں نے اپنے باپ کو دیکھا کہ ایک پاؤں سے لنگڑا رہے تھے اور تلوار کو ہوا میں لہراتے ہوئے جا رہے تھے اور کہہ رہے تھے اللہ کی قسم اسی لنگڑے پاؤں کے ساتھ جنت میں چلنا چاہتا ہوں، واللہ انی احب ان امشی بعرجتی ہذہ فی الجنہ، اللہ کی قسم اسی لنگڑے پن کے ساتھ جنت میں جانا چاہتا ہوں۔ یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔ جب ان کی لاش کو لے جایا جانے لگا تو اونٹ چلے ہی نہیں، ان کی لاش کو جب اونٹ پہ اٹھایا تو اونٹ چلے ہی نہیں۔ جب مدینے کی طرف چلانے کی کوشش کریں تو ٹھہر جائے، مار مار کے تھک جائیں، ہلے ہی نہیں۔ جب کسی دوسری طرف لے جانا چاہیں تو چلنے لگ جائے۔ آپ علیہ السلام کو بتایا گیا، آپ نے فرمایا اس کے گھر والوں سے پوچھو کہ یہ گھر سے نکلتے ہوئے کچھ کہہ کے تو نہیں گیا تھا؟ کہاں حضور جب گھر سے نکل رہا تھا تو یوں کہہ رہا تھا اللہم لا تردنی الی اہلی، اللہ مجھے گھر واپس نہ لائیو، میں گھر نہیں آنا چاہتا، دفن بھی تیرے راستے میں ہونا چاہتا ہوں۔ فرمایا ہاں اونٹ کو بھی یہی حکم ہے۔ اس کو کیا کہیں گے؟ اس کو جنون کہیں گے، اس کو کیا کہیں گے؟ اس کو شوق کہیں گے، اس کو کیا کہیں گے؟ اس کو جنت میں جانے اور نیکیاں کمانے، اللہ کا قرب پانے، اللہ پاک کے لیے اپنے آپ کو تھکانے کا شوق کہیں گے نا، اور کیا کہیں گے؟ گنجائش تو ہے۔ حضرت مصعب بن عمیر کے ہاتھ میں جھنڈا ہے، غزوہ احد میں ان کے ہاتھ میں جھنڈا ہے، اور عرب کے ہاں
کسی جنگ کو شکست سے بدلنے کے لیے جھنڈے کو گرانا ضروری ہوتا تھا. جھنڈا گر جائے اس کا مطلب ہے کہ یہ لشکر ہار گیا. چنانچہ جب مسلمان تتر بتر ہوئے اور دھڑا دھڑ مسلمان گرنے لگے، شہید ہونے لگے، ہمارے نبی بھی بے ہوش ہو گئے. حضرت ایک کافر آگے بڑھا، اس نے زور سے تلوار ماری حضرت مصعب کے ہاتھ میں کہ جھنڈا گر جائے اور کھلی شکست ہو جائے. حضرت مصعب نے اسی وقت جھنڈے کو بائیں ہاتھ میں پکڑ لیا، اس نے بائیں ہاتھ کو کاٹا. انہوں نے دونوں بازوؤں کے بچے ہوئے حصوں کو جوڑ کے جھنڈے کو تھامے رکھا، گرنے نہیں دی. اس کو کیا کہیں گے؟ بارش ہو جائے کہتے بارش ہو رہی ہے، اب کون مسجد جائے، چلو گھر میں ہی پڑھ لو. سردی بہت ہو رہی ہے، کوئی بات نہیں ہے. سر میں درد ہو رہا ہے، یار چھوڑ دو سے روزہ، اس دفعہ سے روزے کی چھٹی کر لو. مہمان آئے ہوئے ہیں، امی صاحب کو بتا دو بھائی اس دفعہ نہیں جا سکتا. والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین. یہ ایک نمبر لوگ ہیں، صحابہ سب ایک نمبر ہیں. یہ نیکیاں بھاگ بھاگ کے کرنا اور نیکی میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا، یہ اللہ کے ہاں مطلوب ہے. اللہ کے ہاں مطلوب ہے، یہ اللہ کو پسند ہے. اچھے لگتے ہیں اللہ کو وہ لوگ جو آگے بڑھتے ہیں، جو کبھی بھی مطمئن نہیں ہوتے یار بہت ہو گئی بس اب تک کیا ہوں. رمضان کا مہینہ آتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کو کس لیتے تھے، اپنے آپ کو تھکاتے تھے. صحابہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں اپنے آپ کو بہت تھکاتے تھے، سونا چھوڑ دیتے تھے، اپنے آپ کو تھکاتے تھے. اور آخری 10 دن میں تو آپ کی مشقت کی انتہا نہیں رہتی تھی، اتنا تھکاتے تھے. اور یہ امت کی تعلیم کے لیے تھا. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں نے، امت کے اکابر نے اسی طرح اپنے آپ کو تھکایا. حضرت ابو مسلم خولانی تابعی ہیں، بڑے اللہ والے تھے اور ان کی بڑی کرامات تھیں. ان کی بڑی کرامات تھیں. حج پہ جا رہے تھے، گدھا مر گیا، ان کا گدھا مر گیا. اب سارا سامان گدھے پر، تو گدھا مر گیا تو ساتھیوں نے کہا جی سامان دے دیں، ہم اپنے اس پہ رکھ لیتے ہیں، آپ کیسے اٹھائیں گے سامان سارا؟ فرمانے لگے نہیں آپ چلے، آپ اپنا راستہ لیں. ان کو روانہ کر دیا. پھر اللہ سے دعا کی، اے اللہ قیامت کے دن بھی تو اسے اٹھائے گا، آج مجھے اس گدھے کی ضرورت ہے، اسے اٹھا. چنانچہ جو ہی دعا فرمائی، مرا ہوا گدھا اٹھ کے ہینگنے لگ گیا اور سارے حج کے سفر میں ساتھ رہا. اس کے بعد بہت بڑے دام میں وہ بکا تھا کہ یہ وہ گدھا ہے جو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوا ہے. ایک دفعہ مسجد نبوی میں تشریف لائے تو ابھی یہ بالکل نئے آدمی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکرے کی آنکھ رکھتے تھے، ہر وقت دیکھتے رہتے تھے کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے، کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے، کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے، ہر ایک پہ نظر رکھتے تھے. تو ان کو دیکھا نیا آدمی نماز پڑھ رہا ہے، ستون کی طرف رخ کر کے، ستون کی طرف کی اوٹ میں، تو آ کے پاس بیٹھ گئے. جب سلام پھیر لیا، میں کہاں سے ہو؟ کہا جی یمن سے آیا ہوں، خولان سے. اچھا تمہارے علاقے میں اسود انسی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اس نے ایک آدمی کو آگ میں ڈالا تھا، اس کا کیا ہوا؟ یہ حضرت عمر نے ان سے پوچھا. کہا جی اس کے ساتھ وہی ہوا جو ابراہیم خلیل کے ساتھ ہوا، اس کے ساتھ وہی ہوا جو ابراہیم خلیل کے ساتھ ہوا. حضرت عمر نے جب اچھی طرح گھور کے ان کے چہرے کو پڑھا تو فرمانے لگے کہیں تم ہی تو نہیں ہو وہ؟ کہا جی ہاں میں ہی ہوں. حضرت عمر رونے لگے اور ان کا ہاتھ پکڑ کے، ابوبکر صدیق کی خلافت کا زمانہ تھا، ان کی خدمت میں لے گئے. اے اللہ کے نبی کے خلیفہ، یہ ہمارے نبی کی امت کا وہ ایک امتی ہے جس کے ساتھ اللہ نے وہ کیا ہے جو آج سے ہزاروں برس پہلے اللہ نے اپنے خلیل ابراہیم کے ساتھ کیا تھا. اسود انسی نے ان کو آگ میں ڈالا، آگ نے کچھ بھی نہیں کیا، ان کو آگ گلزار ہو گئی ان کے لیے، اور یہ مزے سے بیٹھے رہے آگ میں.
ابو مسلم خولانی، ان کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ ساری رات تہجد پڑھتے تھے، ساری رات نماز پڑھتے تھے، جب تھک جاتے تھے تو اپنے آپ سے کہتے تھے اے نفس تو تھکا ہے، ابو مسلم نہیں تھکا، اے نفس تو تھکا ہے، ابو مسلم نہیں تھکا۔ پھر ایک کوڑا لیتے، کوڑا، اور اپنی پنڈلیوں پہ زور زور سے مارتے تھے اور فرماتے تھے میں تجھے اور تھکاؤں گا، تو چاہے تھک جا، میں کبھی نہیں تھکوں گا۔ کیا سمجھتے ہیں صحابہ، کیا قرب اور جنت کے سارے درجات وہی لے جائیں گے؟ ہم بھی ان کے ساتھ درجات میں مزاحمت کریں گے تاکہ وہ بھی جان لیں کہ اپنے پیچھے مرد چھوڑ کے مرے ہیں۔ صحابہ بھی دیکھ لیں کہ پیچھے مرد چھوڑ کے گئے ہیں۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ کسی کو یہ والا شوق دے دے۔ جن کو موبائل کا شوق ہے، آپ دیکھیں وہ کتنا موبائل دیکھتے ہیں، جن کو کھیلنے کا شوق ہے وہ کتنا کھیلتے ہیں، جن کو جوئے کا شوق ہے گھر بک گئے، دکانیں بک گئیں، زمینیں بک گئیں، بیویوں کے زیور بک گئے، جوا نہیں چھوڑ رہے۔ جنہیں چرس کی لت لگ گئی، شراب کی لت لگ گئی، ہیرون کی لت لگ گئی، آئس کی لت لگ گئی، سب کچھ بک گیا، وہ نہیں چھوڑ رہے۔ یہ بھی ایک جنون ہے کہ مجھے نشہ چاہیے، یہ بھی ایک جنون ہے مجھے جنت چاہیے، یہ بھی ایک جنون ہے مجھے اللہ چاہیے، یہ بھی ایک جنون ہے مجھے اللہ کا قرب چاہیے، مجھے اور آگے بڑھنا ہے، اور آگے بڑھنا ہے، اور آگے بڑھنا ہے، اور آگے بڑھنا ہے۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، رمضان کا مہینہ 70 سے اوپر ہے عمر، 70 سے اوپر ہے، اور گھٹنوں میں درد اتنا رہتا تھا، گھٹنوں میں درد اتنا رہتا تھا کہ کمرے سے بیت الخلاء 10-15 قدم کا فاصلہ تھا، 10-15 قدم، جیسے یہ وضو خانہ ہے نا، یہ بھی دور ہے، لیکن جا نہیں سکتے تھے۔ راستے میں کئی جگہ بیٹھتے تھے، پھر اٹھ کے آہستہ آہستہ چلتے تھے، راستے میں بیٹھتے تھے، یہ چند قدم پہ بیٹھتے تھے راستے میں۔ یہ ان کی ٹانگوں کا حال تھا، یہ ان کے ضعف کا حال تھا۔ تو کئی دفعہ کہنے والوں نے کہا حضرت آج تراویح بیٹھ کے پڑھ لیں، تو فرماتے تھے نہیں بھائی بے ہمتی کی بات ہے، نہیں بھائی بے ہمتی کی بات ہے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ رمضان میں اپنے آپ کو اتنا تھکاتے تھے کہ دیکھنے والوں کو ترس آ جاتا۔ ایک دفعہ اتنا لمبا، حافظ نہیں تھے تو لہٰذا قرآن خود نہیں پڑھ سکتے تھے، لیکن چونکہ رمضان کا مہینہ قرآن کا زمانہ ہے تو کئی سارے حافظوں کو بلاتے اور کہتے باری باری سناؤ، پہلے تم سناؤ، پھر تم سنانا، پھر تم سنانا، پھر تم سنانا۔ سارا دن قرآن سنتے تھے، ساری رات قرآن سنتے تھے۔ تو ایک دفعہ باری تھی مولانا کفایت اللہ صاحب کے سنانے کی، انہوں نے اتنا لمبا سنایا کہ حضرت کے پاؤں سوج گئے، ٹانگیں سوج گئیں۔ تو اگلے دن گھر والوں نے ان کو پیغام بھیجا کہ آج آپ اپنی کسی بیماری کا بہانہ کر کے نماز مختصر کر لیں، حضرت کے پاؤں سوج گئے ہیں، ٹانگیں سوج گئی ہیں، بیمار پڑ جائیں گے۔ چنانچہ انہوں نے بہانہ کر لیا، حضرت آج ذرا مجھے ہمت نہیں ہو رہی، اجازت دے دیں مہربانی کر کے مجھے۔ انہوں نے عذر کر دیا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی نہ سناؤ، مختصر سنا دیا۔ اب یہ بیچارے مشکل سے آج ذرا ہلکا ہاتھ رکھا گیا تو سوچا چلو تھوڑا سا آرام کر لوں، رمضان کے مہینے میں ذرا تھوڑا سا میں بھی کمر سیدھی کر لوں۔ یہ جا کے لیٹے، ابھی لیٹے ہی تھے کہ محسوس ہوا کہ کوئی پاؤں دبا رہا ہے، تو دیکھا کہ حضرت شیخ الہند آ گئے ہیں خود پاؤں دبانے کے لیے۔ تو ان کے تو ہوش اڑ گئے، ایک دم چونک کے اٹھ کے بیٹھ گئے اور کہنے لگے حضرت یہ کیا کر رہے ہیں آپ، میرے پاؤں دبا رہے ہیں۔ تو فرمانے لگے بھائی اس میں حرج ہی کیا ہے، آپ کی آج طبیعت ناساز تھی نا، تو میں تو فارغ تھا، تو میں نے کہا چلو یہ بھی ٹائم ضائع نہ ہو، کوئی تو نیکی کما لوں۔ اپنے مرید کے پاؤں دبانے بیٹھ گئے۔ اولئک یسارعون فی الخیرات۔ حضرت سید اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں کسی جلسے میں گیا تھا، تقریر کر کے واپس آیا تو رات کو پہنچا دیوبند مدرسے میں، تو حضرت مدنی کا مہمان ہو گیا، تو حضرت مدنی کے پاس حاضر ہوا، حضرت نے کھانا وانا کھلایا، پھر مجھے سلا دیا۔ کہنے لگے میں جب سو گیا تو تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا
کہ میرے پاؤں کوئی دبا رہا ہے، تو میں نے جو آنکھ کھولی تو شیخ العرب والعجم، شیخ الاسلام، قطب الارشاد حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ میرے پاؤں دبا رہے ہیں۔ تو کہتے میں چیخ کے اٹھ بیٹھا، میں نے کہا حضرت یہ کیا کر رہے ہیں آپ، کیوں ایسے کر رہے ہیں؟ تو فرمانے لگے اس میں حرجی کیا ہے، آپ تھکے تھکائے تقریر کر کے آئے ہیں تو آپ تھک گئے ہوں گے، تو میں ابھی فارغ تھا، میرے سارے معمولات پورے ہو گئے تھے، تو میں نے کہا چلو کوئی تو نیکی کما لوں، اس لیے میں آپ کے پاؤں دبانے بیٹھ گیا۔ یہ شوق ہے، یہ ایک جنون ہے، یہ ایک دھن ہے، اللہ جسے دے دے۔ ہمارے مولانا جمشید صاحب ایک دن تھکے تھکائے تشریف لائے، تو ابھی نماز میں چند منٹ تھے، تو میں نے عرض کیا کہ آپ تھوڑا سا لیٹ جائیں، نماز میں ابھی کچھ دیر ہے، میں نماز کے لیے آپ کو اٹھا دوں گا، تھوڑا سا آرام کر لیں۔ تو فرمانے لگے تمہیں معلوم نہیں کہ تبلیغ والوں کا آرام دنیا میں نہیں قبر میں ہوگا۔ سن 2012 میں ہمارے حاج صاحب بیمار ہوئے، اور ایسے بیمار ہوئے کہ سب مایوس ہو گئے کہ نہیں بچیں گے، وینٹیلیٹر پہ چلے گئے تھے، بہت بیمار ہو گئے تھے۔ بالآخر اللہ نے ان کو وینٹیلیٹر سے ٹھیک کیا، اور کتنا عرصہ وہ ہاسپٹل میں رہے، پرہیز میں رہے، بولنے کی اجازت نہیں تھی، بیان کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ اصرار پہ ان کے لیے طے ہو گیا کہ جی ان کو لے جائیں پورے پرہیز کے ساتھ کراچی اجتماع میں۔ یہ بیماری سے اٹھنے کے بعد پہلا سفر تھا 2012 میں، تو یہ عاجز بھی ساتھ تھا۔ تو میں نے دیکھا کہ لیٹے ہوئے ہیں اور پریشان سے ہیں، اداس سے ہیں، بے چین ہیں۔ تو عصر کی نماز سے پہلے کا ٹائم تھا، تو میں نے کہا آپ پریشان لگ رہے ہیں، تکلیف ہے کیا کوئی؟ فرمانے لگے نہیں تکلیف نہیں ہے، لیکن دوڑتا پھرتا آدمی لیٹ جائے تو بے چینی تو ہوتی ہے۔ اچھا، علاقائی اجتماعات کا معمول یہ تھا کہ ہمیشہ پہلا بیان حاج صاحب کا ہوتا تھا۔ اب یہ پہلا دن تھا جو میں نے سوال کیا، یہ پہلا دن تھا۔ اب مغرب کے بعد بیان حاج صاحب کا ہونا تھا، لیکن نہیں ہوا، وہ تو طے ہو گیا تھا کہ ان کا بیان نہیں ہونا۔ چنانچہ مغرب کی نماز جہاں بیٹھ کے کرسی پہ پڑھی، وہیں بیٹھے بیٹھے سلام پھیر کے جو چند لوگ آپ آس پاس بیٹھے ہوئے تھے ان سب کو اکٹھا کیا اور بیان شروع کر دیا۔ ممبر پہ جگہ نہیں ملی تو یہیں شروع کر دیا، کرسی پہ جہاں نماز پڑھی تھی حویلی میں، اور پون گھنٹہ ان سے بات کی۔ حضرت آپ کے لیے تو بولنے کی اجازت ہی نہیں ہے، اس لیے تو بیان لوگوں سارے مجمع کو محروم کیا کہ آپ اولئک یسارعون فی الخیرات والسابقون السابقون اولئک المقربون۔ اللہ کا قرب انہیں ملتا ہے جنہیں جنت کے کمانے اور اللہ پاک کے قرب کو پانے کا جنون کی حد تک شوق ہوتا ہے۔ اسی بیماری کے بعد جب بنگلہ دیش کا اجتماع ہونے لگا تو ایسا فرمانے لگے میں نے جانا ہے، جب سے اجتماع شروع ہوا ہے کبھی بھی میں غیر حاضر نہیں رہا، اس دفعہ بھی میں نے جانا ہے۔ تو ان کا جی آپ کے لیے جانا ٹھیک نہیں ہے، سارے ڈاکٹروں نے فیصلہ کیا ہے، چھوڑو ڈاکٹروں کو، کیوں روکتے ہیں یہ مجھے؟ کہا جی آپ کے لیے نقصان دہ، مر جاؤں گا نا یہی تو چاہتا ہوں، مر جاؤں گا نا یہی تو چاہتا ہوں۔ نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے۔ ہم یہاں دنیا بنانے نہیں آئے ہیں، ہم آخرت بنانے آئے ہیں، اور ہمیں ہمیشہ یہاں نہیں رہنا، ہمیں ایک دن واپس اللہ کے پاس جانا ہے اور اپنی زندگی کی پوری کارگزاری دینی ہے۔ یہ اچھا برا سب کھل کے سامنے آئے گا۔ جنہوں نے اپنے آپ کو تھکایا ہوگا، اپنے آپ کو چین لینے ہی نہیں دیا ہوگا، ان سے اللہ کتنا خوش ہوگا۔ ہمارے حضرت جی فرماتے تھے میرے نظام الاوقات میں کام اور کام اور کام، آرام فقط بقدر ضرورت۔ اللہ تعالیٰ نے حاج صاحب کے پاس رہنے کا موقع دیا تو ہمیشہ ان کو دیکھا کہ آرام کیا ہوتا ہے، آرام کی کیا حیثیت ہے، کیا مطلب آرام، یہ دیکھا ان کو ہمیشہ۔ اعمال 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 رہتے تھے تو دو بجے تک بھی بیٹھ کے تسبیح پڑھتے تھے،
اور اپنے معمولات پورے کر کے پھر لیٹتے تھے، اور 3 بھی بج جاتے تو بھی معمولات پورے کرتے تھے۔ ایک دفعہ یوں ہی گرے جا رہے تھے، ذکر کر رہے ہیں اور گرے جا رہے ہیں، اب ذکر بھی نہیں ہو رہا، آرام بھی نہیں ہو رہا، تو پردے کے اندر بیٹھ کے کرتے تھے۔ تو پردے کے اندر حاضر ہو کے میں نے درخواست کی، حضرت آپ کا تو آرام بھی نہیں ہو رہا، معمول بھی نہیں ہو رہے، تو آپ آرام کر لیں، تھوڑا سا آرام کر کے پھر اٹھ کے بشاشت سے معمولات کر لیجئے گا۔ تو یوں دیکھا، اچھا، پھر شروع ہو گئے، اور نہیں چھوڑی تسبیح، نہیں اٹھے اپنی جگہ سے، یوں ہی گرتے گرتے معمولات پورے کر ہی لیے۔ اب یہ دیکھا ہوا تھا، تو یہی مزاج تھا کہ بھئی معمول مر جائے نہیں چھوڑنا، لیکن اس کی وجہ سے صحت گرنا شروع ہوئی، حالات خراب ہونا شروع ہوئے، معدے کے، دماغ کے، نیند کے، سب چیز کی چیزیں آگے پیچھے ہو گئیں۔ تو ایک دن مکہ معظمہ میں بہت بیمار تھا، بخار تھا، گلے میں انفیکشن تھا، چل نہیں سکتا تھا۔ تو حضرت جی تشریف لائے ہوئے تھے، تو میں حضرت جی کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے کہا جی مجھ سے بہت بیمار ہوں، مجھ سے چلا نہیں جا رہا، گلے میں انفیکشن ہے، بخار شدید ہے، تو اب یہ جو صورتحال ہے، تو اس میں اگر معمولات میں کچھ کوتاہی ہو جائے تو فرمانے لگے ہمارے معمولات ہیں ہی کیا۔ میں نے سوچا تھا کہ یہ حدیث سنائیں گے، ہاں جو آدمی صحت کے زمانے میں جو اعمال کرتا ہے، بیماری کے زمانے میں بھی ان اعمال کا بغیر کیے ہی اللہ اجر دیتے ہیں، یہ حدیث میں آتا ہے۔ تو میں نے سوچا مجھے یہ حدیث سنائیں گے، ذرا حضرت جی کی زبان سے یہ بات ملے گی تو ذرا اطمینان ہو جائے گا اور دل مطمئن ہو جائے گا کہ بھئی کوئی بات نہیں، اگر مراقبہ رہ گیا تو کوئی حرج نہیں۔ تو فرمانے لگے ہمارے معمولات ہیں ہی کیا، صرف آنکھیں ہی تو بند کرنی اور کیا ہے۔ میں نے کہا جی دماغ پہ بہت بوجھ ہے۔ فرمایا ہمارے معمولات کا تعلق دماغ سے ہے ہی نہیں، سارا دل سے ہے۔ والسابقون السابقون اولئک المقربون، صرف ان کو قرب ملتا ہے جو آگے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، آگے سے آگے اللہ کے قرب میں، شہرت میں نہیں، شہرت میں نہیں، نام و نمود میں نہیں، اللہ کے قرب میں آگے بڑھتے ہیں، اپنے آپ کو تھکاتے ہیں، اپنے آپ کو پیس کے رکھ دیتے ہیں۔ ہمارے حضرت جی کی عمر بڑی نہیں تھی، 73 سال عمر تھی، 73 بھی نہیں، 72.5، 1 اپریل کی پیدائش ہے، 1973، 1953۔ تو لاہور میں ایک دفعہ ہم حاضر خدمت ہوئے، تو اس میں یہ بات بتائی کہ میں نے کہا جی نیند پوری نہ ہو اور معمولات بھی پورے نہ ہوں تو پہلے کیا کرنا چاہیے؟ تو فرمانے لگے کہ اب تک تو میں یہی کہتا تھا کہ چھوڑو نیند کو، معمولات پورے کرو، لیکن اب میں کہتا ہوں کہ نیند بھی پوری کرو، معمولات بھی پورے کرو۔ میں نے کہا وہ کیسے، یہ موقف کیسے بدلا؟ تو فرمانے لگے کہ یہ جو میری صورتحال اب ہو گئی ہے اور گردوں نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے، تو مختلف ملکوں کے بڑے بڑے ماہر ڈاکٹروں نے اس پہ تحقیق کی۔ تو ایک ملک کا نام لیا، غالباً جرمنی کا، پتہ نہیں کہاں کا، وہاں کے ڈاکٹروں کی ایک ٹیم نے اس پہ غور و فکر کیا، تو وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ ان کے ساتھ یہ جو معاملات ہوئے ہیں یہ صرف اس لیے ہوئے ہیں کہ یہ سوئے نہیں ہیں۔ پھر فرمانے لگے میں پوری زندگی صرف 24 گھنٹے میں 3 گھنٹے سویا ہوں، اور وہ بھی مراقبے کی نیت سے بیٹھ جاتا اور سو جاتا۔ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، یہ اپنے آپ کو تھکانے کا مہینہ ہے، یہ آرام کا مہینہ نہیں ہے، یہ سونے کا مہینہ نہیں ہے، یہ افطاری میں دسترخوان کو بھر کے پیٹ فل ہو کے کھانے کا زمانہ نہیں ہے، یہ عیاشیوں کا مہینہ نہیں ہے، یہ کھیل کود کا مہینہ نہیں ہے۔ سمجھاتا نہیں ہے کوئی، رمضان کے مہینے میں نیکیاں کمانے کا مہینہ، قیام اللیل کا مہینہ، راتوں کو جاگنے کا مہینہ، قرآن پڑھنے کا مہینہ، ذکر کرنے کا مہینہ، لمبی نمازیں پڑھنے کا مہینہ، اور یہ ہمارے نوجوان بیچارے رمضان ہی میں آ کے ٹورنامنٹ لگاتے ہیں راتوں کو۔
ہمارے حالہ میں بھی ٹورنامنٹ لگتا ہے یہاں پہ. خدا ہدایت دے ان کو بھی جو لگواتے ہیں اور ان کو بھی جو کھیلتے ہیں. کیا تمہارے نبی نے رمضان کا مہینہ کھیل کے گزارا ہے؟ رمضان کی راتیں کھیل میں گزاری ہیں؟ پتہ نہیں کس کے پیچھے چل رہے ہیں. یہ کھیل کی راتیں نہیں ہیں. اس رات کا ایک ایک لمحہ بہت قیمتی ہے. اس رمضان کے مہینے کے ایک منٹ میں جو آپ اللہ کا قرب پا سکتے ہیں نا، وہ رمضان کے علاوہ 1.25 گھنٹے میں قرب ملے گا آپ کو. 1.25 گھنٹے میں جو قرب ملے گا رمضان کے علاوہ میں، وہ 1 منٹ میں آپ کو ملے گا رمضان کے مہینے میں. 70 گنا ہے نا. رمضان کے مہینے کا 1 منٹ کا مراقبہ غیر رمضان کے 70 منٹ کے مراقبے کے برابر ہے. کتنی کمائی کر سکتا ہے آدمی، کتنی آخرت بنا سکتا ہے آدمی. اس لیے جتنا سونا ہے اس سے پہلے سو لیں، جتنا کھانا ہے اس سے پہلے کھا لیں. رمضان کے مہینے میں اپنے آپ سے کہہ دیں اب میں نے خواہشات پہ نہیں چلنا، اب میں نے اپنے آپ کو کس کے رکھنا ہے اور اپنے آپ کو تھکانا ہے. ہمارے حاج صاحب فرمانے لگے 1980 میں جب حضرت شیخ الحدیث قطب الاقطاب مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مفتی زین العابدین صاحب کے مدرسے دارالعلوم فیصل آباد میں آ کے اعتکاف 1 مہینہ رمضان پورا مہینہ آ کے رمضان کا گزارا، تو فرمانے لگے میں اس 1 مہینے رمضان کا گزارنے کے بعد میں حاضر خدمت ہوا تو حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب فرمانے لگے عبد الوہاب 1 مہینہ میں نے تمہارے پاکستان میں گزارا ہے، اس 1 مہینے میں نہ میں نے پاکستان کی کوئی چیز کھائی ہے نہ پی ہے. 1 مہینے میں. پھر حاج صاحب فرمانے لگے اس لیے کہ سحری میں بھی چند کھجوریں اور زمزم اور افطاری میں بھی چند کھجوریں اور زمزم. یہ تھی سحری اور یہ تھی افطاری، اور پورا مہینہ ایسے گزارا. اور اس وقت ان کی عمر تھی 85 سال. کتنی عمر تھی؟ 1982 میں انتقال ہوا، اس وقت عمر تھی 87 سال. 85 سال کا بوڑھا اور مجاہدہ ایسا. لیکن اس اللہ کے لیے مجاہدے میں جو مزہ ہے نا، جو چکھ لیتا ہے نا، پھر اس کو کمزوری نہیں ہوتی، اس کو اس سے پریشانی نہیں ہوتی، اس کو مزہ آتا ہے. اللہ سے عشق ہو جائے، اللہ سے دل لگ جائے، اللہ سے لو لگ جائے تو اللہ کے لیے تکلیفوں میں وہ مزہ آتا ہے جو کھانے پینے لذیذ غذاؤں میں نہیں آتا. الفت میں برابر ہے وفا ہو کہ جفا ہو، ہر چیز میں لذت ہے اگر دل میں مزہ ہو. دل میں مزہ ہو نا تو ہر چیز میں مزہ آتا ہے. یہ رمضان کا مہینہ اپنے آپ کو تھکانے کا مہینہ ہے. نمازوں میں تھکانا، مراقبے میں تھکانا، تلاوت میں تھکانا، قرآن پاک پڑھنے سننے سنانے میں اپنے آپ کو تھکانا. 1 منٹ بھی ضائع نہ کرنا، 1 منٹ بھی. ہمارے نبی کا ارشاد ہے جس کا رمضان یکسوئی کے ساتھ گزرے گا اس کا سارا سال یکسوئی کے ساتھ گزرے گا. جس کا رمضان گناہوں سے محفوظ ہوگا اس کا سارا سال گناہوں سے محفوظ ہوگا. جس کے رمضان میں بد پرہیزی ہوگی وہ سارا سال بد پرہیزی کرے گا. اس لیے رمضان کے مہینے میں رابطے منقطع کر دیں، موقوف کر دیں، رابطے موقوف کر دیں. حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا کہ رمضان سے پہلے والا جو دن ہوتا تھا نا، اس میں رات کو جب دوستوں کے ساتھ، مریدین کے ساتھ، متعلقین کے ساتھ بیٹھتے تھے تو فرماتے تھے بھائی اب انشاءاللہ رمضان کے بعد ملیں گے. یہ تو ٹھیک نہیں ہے کہ اتنا قیمتی مہینہ ہم ایسے ہی باتوں میں ضائع کر دیں. اب باقی جو باتیں کریں گے نا وہ رمضان کے بعد کریں گے. حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ رمضان کے مہینے میں نہ کھاتے تھے نہ پیتے تھے، صرف سحری میں 1 چائے کی پیالی پیتے تھے. اب آپ ایسے نہ کریں کہ بھائی بظاہر تو آپ کریں گے بھی نہیں، لیکن اگر کسی کو بہت زیادہ جوش ہو بھی جائے اور وہ ایسے کرے بھی تو ایسے نہ کرے، کھائے بھی پیے بھی
لیکن اپنے آپ کو تھکائے بھی، لیکن اتنا نہ کھائے کہ ساری تراویاں ڈکاریں لیتا رہے۔ ایک ڈکاریں ہیں فل ہو کر کھانے کی وجہ سے، ایک ڈکار بیماری، مجھے بھی ڈکار کی بیماری ہے، مگر وہ بیماری ہے بھرنے کی وجہ سے نہیں ہوتی۔ سحری میں ایسے نہ کھائیں کہ سارا دن منہ سے سالن کی بو آتی رہے، تھوڑا کھائیں، سحری میں بھی تھوڑا کھائیں، افطاری میں بھی تھوڑا کھائیں، اور خوب عبادت کریں، خوب عبادت کریں، خوب کھڑے رہیں نفلوں میں۔ زیادہ قرآن یاد نہیں ہے تو النتر سے شروع کریں والناس تک پہنچیں، پھر النتر سے شروع کریں، پھر والناس تک پہنچیں، پھر النتر سے شروع کریں والناس تک پہنچیں، اور مزے لے لے کے پڑھیں۔ رکوع کی تسبیح رمضان میں 3 نہ رکھیں، رکوع کی تسبیح رمضان میں 11 پہ لے جائیں، 15 پہ لے جائیں، 21 پہ لے جائیں، 23 پہ لے جائیں، 35 پہ لے جائیں، ایسے سجدے۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا۔ کم از کم ان آیات کو رمضان میں تو زندہ کریں نا یار۔ تھوڑا سوتے تھے، زیادہ جاگتے تھے، ساری رات جاگتے تھے، کرتے کیا تھے؟ سجدہ کرتے تھے، قیام کرتے تھے، ان کے پہلو ان کے بستروں سے دور رہتے تھے، اور یہ اللہ کو پکارتے رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ یہ والا رمضان ہمیں ایسا گزارنے کی توفیق دے کہ بس اب کے تو اللہ راضی ہو جائے، اور اب کے تو اب ہماری زندگی کا نظام بدل جائے، اللہ ہمارا شوق دیکھے، ذوق دیکھے، اور ہمیں اپنا قرب عطا کر دے۔ 70 مہینے میں جو قرب ملے گا نا وہ اس 1 مہینے میں ملے گا، اور صرف ایک شب قدر میں وہ قرب ملے گا جو 1000 مہینوں میں بھی نہیں ملے گا۔ خیر من 1000 شہر، 1000 مہینوں میں بھی وہ قرب نہیں ملے گا جو اکیلی شب قدر کی عبادت سے ملے گا۔ اب شب قدر متعین نہیں ہے تو کیا کریں بھائی؟ ساری راتیں ہم عبادت کریں، 21 بھی کریں، 23 بھی کریں، 25 بھی کریں، 27 بھی کریں، 29 بھی کریں۔ یہ 5 راتیں اگر ہم نے اپنے آپ کو تھکا لیا اور اللہ کے قرب پانے والے اعمال میں اپنے آپ کو لگا دیا، تو وہ 1000 مہینے میں جو قرب ملے گا نا، 1000 مہینے اعمال کرنے سے جو قرب ملے گا، اس سے زیادہ ملے گا ان 5 راتوں میں اعمال کرنے سے۔ یار کتنی بڑی کمائی ہے یہ! صحیح فرمایا حضور نے، ہلاک ہو گیا وہ شخص جسے رمضان کا مہینہ ملا پھر بھی اس نے اپنے آپ کو نہ بخشوایا۔ ہلاک ہو گیا وہ شخص جسے رمضان کا مہینہ ملا پھر بھی وہ اپنے گناہ نہ بخشوا سکا۔ اتنے سارے چانس ملے، اتنے سارے موقع ملے، کیا کرتا رہا یہ رمضان میں؟ اس لیے آپ سب سے دور بیٹھے ہوئے اور قریب بیٹھے ہوئے، سب سے دور بیٹھ کے سننے والے سب سے یہ درخواست ہے کہ بھائیو اس رمضان میں اپنے آپ کو تھکائیں، یہ رمضان اچھے سے اچھا گزاریں، دنیا کے جھمیلوں سے اپنے آپ کو فارغ کرنے کی کوشش کریں، اور اس رمضان کے مہینے میں اپنے مزدوروں کا کام کم کریں، گھروں میں کام کرنے والی ماسیوں کا کام کم کریں، یا تو تھوڑا سا کام ان کا خود کر لیں، ہماری عورتیں کر لیں، یا پھر ایک اور ماسی رکھ لیں۔ جو کام ایک عورت کرتی تھی اب 2 رکھ لیں، 2 عورتیں کر لیں، یا آدھا کام اس کا کم کر کے خود کر لیں۔ اور عورتیں رمضان میں اپنے گھر والوں کی خدمت شوق سے کریں، شوق سے کریں۔ جس طرح مراقبے سے اللہ کا قرب ملے گا، تلاوت سے اللہ کا قرب ملے گا، لمبے سجدوں اور لمبے رکوع سے اللہ کا قرب ملے گا، ایسے ہی سحری تیار کرنے پہ بھی اللہ کا قرب ملے گا،
افطاری تیار کرنے پہ بھی اللہ کا قرب ملے گا۔ جب یہ پکوڑے تلتی ہیں، جب یہ فروٹ چاٹ بنا رہی ہوتی ہیں، یہ سوچیں اس سے مجھے اللہ کا قرب ملے گا، ان سارے روزے داروں کے روزوں کا اجر ملے گا۔ اللہ کتنا خوش ہوگا۔ عورتیں یہ سوچ کے سحریاں افطاریاں تیار کریں گی تو خود تو اللہ کے قریب ہوں گی، لیکن اس استحضار اور اس محبت اور شوق اور ایمانی کیفیات کے ساتھ جب یہ سحریاں افطاریاں تیار کریں گی تو یہ سحریاں افطاریاں کرنے والے تو اللہ والے بن جائیں گے۔ ہمارے معاشرے کے بگڑنے کے بہت اسباب ہیں، لیکن بہت بڑا ایک سبب یہ ہے کہ ہمارے پیٹوں میں جو غذا جا رہی ہے یہ بے برکت ہے، بے برکت غذا ہے۔ یا تو حلال ہی نہیں ہے، یا مشتبہ ہے، حرام حلال مکس ہے، مشتبہ ہے، یا پھر جس نے پکایا اس کا وضو ہی نہیں، وہ پاک ہی نہیں، جنابت میں پکایا ہے، صفائی ستھرائی کا اہتمام ہی نہیں۔ اب ہوٹلوں پہ جائیں، ساری گندی پلیٹیں ایک ہی ٹپ میں ڈالتے ہیں، وہ جو پلیٹ زمین پہ رکھی ہوئی ہے اور نیچے اس کو مٹی لگ گئی ہے، اسی مٹی سمیت اس ٹپ میں ڈال دیتے ہیں، اور وہ مٹی بھی اس میں گئی، نیچے والی مٹی، اور یہی پلیٹ اس سے نکال کے اس میں سالن ڈال رہے ہیں۔ اور یہ جو گنے کے رس والے اور یہ دوسرے جوس بیچنے والے لوگ ان سے جوس لیتے ہیں، گلاس پی کے رکھ لیتے ہیں، اب وہ گندے پانی اور زمین کے گیلے فرش پہ رکھا ہوا ہے، اسی گلاس کو اسی ٹپ میں ڈال کے دھو کے پھر اس میں ڈال دیتے ہیں، پھر اس میں جوس ڈال پلا رہے ہیں۔ ہمارے معاشرے کے بگاڑ کا اور ہمارے اعمال کے بگڑ جانے، خراب ہو جانے، ہماری عادات کے خراب ہو جانے اور گناہوں کی طرف اتنا رجحان اور میلان ہونے کا ایک بڑا سبب پیٹ میں جانے والی چیزوں کا پاک اور صاف نہ ہونا ہے اور بے برکت ہونا ہے۔ منحوس کھانا پیٹ میں جائے گا، ہے تو جائز لیکن منحوس ہے، جب جائے گا تو نحوست ہی پھیلائے گا نا۔ اس لیے جو عورتیں چاہتی ہیں کہ ان کے خاوند نیک ہو جائیں، ان کے بچے نیک ہو جائیں، ان کا سارا گھر نیک ہو جائے، وہ باوضو اللہ کے ذکر کے ساتھ، نبی پاک علیہ السلام پر درود کے تکرار کے ساتھ اور پوری صفائی ستھرائی اور پاکی کا لحاظ کرنے کے ساتھ کھانا پکائیں۔ یہ لقمہ جس کے منہ میں جائے گا اللہ تعالیٰ ضرور اسے بدلیں گے، اس لیے کہ عقل طیب کا بڑا گہرا تعلق ہے عمل صالح کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک اعمال کرو۔ لہجے سے آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ دونوں باتوں کا جوڑ ہے آپس میں، یہ پیسے لو اور مزے کرو، پاکیزہ چیزیں کھاؤ نیک اعمال کرو۔ تو عورتیں شوق سے سحریاں تیار کریں، شوق سے افطاریاں تیار کریں، اور اس استحضار سے کریں کہ جب میں سحری کراؤں گی، افطاری کراؤں گی، ان کے روزوں کا اجر ملے گا، اللہ کتنا خوش ہوگا۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے جس نے کسی روزے دار کو افطاری کرائی تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے چشموں کا پانی پلائیں گے اور اس کے سارے روزے کا اس کو اجر عطا فرمائیں گے۔ صحابہ نے کہا حضور اگر کوئی غریب ہے تو وہ پھر یہ ثواب کیسے کمائے؟ آپ نے فرمایا اس کے لیے کوئی بہت بڑے طعام بنوانے کی ضرورت تھوڑی ہے، لسی کا گھونٹ بھی پلا دیا، کھجور کا ٹکڑا بھی کھلا دیا، اس پہ بھی یہ اجر ملے گا۔ تو یہ عورتیں جو بیٹھ کے، ان کے بھی روزے ہوتے ہیں لیکن ان روزوں کے ساتھ بیٹھ کے پکوڑے تل رہی ہوتی ہیں، فروٹ چاٹ تیار کر رہی ہوتی ہیں، اور پھر اس وقت مردوں کا میٹر گھوما ہوا ہوتا ہے اور وہ ڈانٹ بھی رہے ہوتے ہیں۔ ایسے بد دماغ ہیں ہمارے مرد کہ روزہ تو ان کا بھی ہے ان کا بھی ہے، اب ان کا تو معدہ گرم ہو گیا ہے، اب میٹر گھوم رہا ہے، اب غصے ہو رہے ہیں، یہ نہیں لائی، وہ نہیں لائی، اتنی دیر لگا دی، ڈانٹ رہے ہوتے ہیں۔ ڈانٹنا نہیں چاہیے بھائی، جو کر رہی ہے شکر کرو، اس کا بھی تو روزہ تھا، اور روزہ نہیں بھی تھا تو وہ کوئی خدا نہیں ہے کہ جس سے کمی نہ ہو، کوتاہی ہو جاتی ہے۔ یہ شربت بنایا ہے، لیمو ہی نہیں ڈالا تم نے، اس میں چینی نہیں ڈالی، چینی مہنگی ہو گئی ہے کیا؟
ایسی الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں کہ اگلے کا دل جل جاتا ہے، آگے کرنے کا دل ہی نہیں کرے گا پھر۔ تو رمضان میں اپنے گھر والوں کو ڈانٹنا نہیں ہے، چاہے دماغ کتنا گرم ہو رہا ہو، ڈانٹنا ہو تو اپنے آپ کو ڈانٹیں۔ کم بخت، اتنی سی بھی بات تجھ سے برداشت نہیں ہو رہی، خدا کا خوف کر، اپنے آپ کو ڈانٹیں۔ صحابہ اپنے آپ کو ڈانٹتے تھے، یہ صحابہ کی سنت ہے۔ ایک صحابی کو حضور نے دیکھا کہ وہ تپتی ہوئی ریت پر لیٹ رہے ہیں اور اپنے آپ سے کہہ رہے ہیں یہ تو اس سے برداشت نہیں ہو رہی، تو جہنم کیسے برداشت کرے گا تو؟ اپنے آپ سے کہہ رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا اس کے پاس جاؤ، اس سے دعائیں کرو، اس کی دعائیں قبول ہیں۔ اپنے آپ کو ڈانٹیں۔ دماغ گھوما ہوا ہو، میٹر گھوما ہوا ہو اور پارا چڑھا ہوا ہو تو اوروں کو نہیں، اپنے آپ کو ڈانٹیں۔ اکیلے میں چلے جائیں اور اپنے آپ کو کوسیں۔ کوسنا ہی ہے تو اپنے آپ کو کوسیں، شیطان کو کوسیں، نفس کو کوسیں، اور اپنے روزے میں کی گئی کمائی کو دو چار جملے کہہ کر خام خواہ برباد نہ کریں۔ دل آزاری حرام ہے۔ اور مرد سارا بوجھ عورتوں میں نہ ڈالیں، سحری میں بھی تمہیں نے اٹھانا ہے۔ بھئی آپ کے بھی ذمہ روزہ رکھنا ہے تو آپ خود الارم لگا لو، اٹھ جاؤ۔ اتنے دیر سے اٹھایا تم نے، اب کیسے سحری کر پاؤں گا؟ تو صرف اس کے ذمہ اٹھانا کیوں تھا؟ آپ کیوں نہیں اٹھتے؟ آپ کو بھی اٹھنا چاہیے، روزہ آپ کو بھی رکھنا چاہیے۔ اب عورت کے ذمہ، بیچاری کے ذمہ سحری تیار کرنا بھی، اور سارا دن کام کاج بھی، اور سحری تیار کرنا بھی، اور اس خان صاحب کو اٹھانا بھی۔ اور پھر اٹھنا بھی آسان نہیں ہوتا مردوں کا۔ بیچاری عورت ایسے جیسے مطاف میں طواف ہوتا ہے نا، ایک چکر لگائے گی کچن میں، ایک لگائے گی کمرے میں، ایک لگائے گی کچن میں، ایک لگائے گی کمرے میں۔ اے فلاں کے ابا اٹھ جاؤ، ہاں جی ابھی اٹھتا ہوں۔ صرف عورتوں پہ بوجھ نہ ڈالیں، کچھ خود بھی کر لیں۔ یہ عورتیں بھی انسان ہیں، ان پہ بھی کچھ رحم کھائیں۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ آپ زمین والوں پہ رحم کریں، آسمان والا آپ پہ رحم کرے گا۔ آپ اوروں کی بیٹی پہ رحم کریں، جب آپ کی بیٹی کسی کے گھر جائے گی تو اس پہ بھی رحم کیا جائے گا۔ تو رمضان کے مہینے میں ہمیں آگے بڑھنا ہے، سستی نہیں کرنی۔ ابھی سے اللہ سے دعا مانگیں، یا اللہ رمضان میں سستی سے بچانا، کوئی بھی لمحہ ضائع ہونے سے بچانا۔ یا اللہ میرا پل پل تیرے قرب میں بڑھنے کا باعث بن جائے، عافیت دینا۔ میرے والد صاحب کو میں دیکھ رہا ہوں 3 مہینے سے رو رہے ہیں، 3 مہینے سے روزانہ رو رو کے دعائیں کر رہے ہیں، یا اللہ رمضان اچھا گزروانا، ساری تراویح نصیب کرنا، سارے روزے نصیب کرنا۔ 90 سال عمر ہے اللہ کی رحمت سے۔ ایک دن میں داخل ہوا تو دعا میں ہاتھ اٹھائے، رو رہے ہیں، یا اللہ ساری تراویح، سارے روزے، اچھا رمضان، یا اللہ مسجد میں کسی کے سہارے سے نہیں، خود چل کے جاؤں، ساری تراویح پڑھوں، رو رہے ہیں۔ اگلے دن کیا تو سیم یہی دعائیں اس دن بھی مانگ رہے تھے، اور آج بھی میں گیا تو یہی، وہ رٹ لگی ہوئی ہے، رمضان رمضان رمضان۔ ابھی کہنے لگے کہ کمر میں بہت شدید درد ہے، بیٹھا نہیں جا رہا، کیا ہوگا، تراویح کیسے پڑھ پاؤں گا؟ تو میں نے فوراً ڈاکٹر کو فون کیا، میں نے کہا جی یوں درد ہے۔ کہنے لگے میں بھی آج کل یہ گولی کھا رہا ہوں، ان سے کہیں تراویح سے آدھا گھنٹہ پہلے یہ گولی لے لیا کریں، پوری تراویح بشاشت سے پڑھیں گے۔ جب یہ میں نے خبر سنائی، ایسے جیسے میں نے کوئی پتہ نہیں بہت بڑی خوشخبری سنائی۔ اچھا، واہ 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 یار، یہ تو لا دو کر گولی جلدی سے۔ یہ رمضان کمائی کا سیزن ہے، یہ مومن کے آرام کا مہینہ نہیں ہے۔ مومن اس میں اپنے آپ کو تھکاتا ہے، ایسا تھکائیں کہ خدا کو ترس آ جائے، اللہ کو رحم آ جائے۔ تھکائیں گے اپنے آپ کو، تراویح ساری پڑھنی ہے، روزے سارے رکھنے ہیں، اور تہجد۔ اچھا رمضان میں بہت سے تہجد گزار تہجد بھی نہیں پڑھتے، ویسے تہجد پڑھتے ہیں، رمضان میں نہیں پڑھتے۔ تراویح پڑھی ہے، 20 رکعتیں پڑھی ہیں، اور پھر سحری کریں تب تہجد پڑھیں۔ نہیں،
تہجد الگ پڑھنی ہے. ہاں، رمضان کی تہجد میں اضافہ ہونا چاہیے. حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ ویسے اوابین 6 رکعت پڑھتے، رمضان میں 20 رکعت، اور اس میں 2 پارے پڑھتے تھے. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب روزانہ 1 قرآن ختم کرتے تھے. روزانہ 1 قرآن ختم، روزانہ 1 قرآن ختم، روزانہ 1 قرآن ختم. اور فرماتے تھے میں تو بہت نکما ہوں، میرے گھر کی عورتیں 1 قرآن بھی ختم کر لیتی ہیں، گھر کے کام کاج کے ساتھ 10 پارے اور پڑھ لیتی ہیں. مولانا زکریا صاحب فرماتے ہیں میں تو بہت نکما ہوں، 1 قرآن روزانہ ختم کر رہے ہیں. فرماتے ہیں میں بہت نکما ہوں، میرے گھر کی عورتوں میں تو عام ہے، روزانہ ختم الگ کرتی ہیں، 10 پارے اور پڑھ لیتی ہیں، گھر کے سارے کام کاج بھی کرتی ہیں، کوئی مسیاں نہیں ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہر رمضان میں 61 قرآن ختم کرتے تھے. ایک دن میں، ایک رات میں، ایک فجر سے شروع ہوتا مغرب تک، ایک مغرب سے شروع ہوتا فجر تک. یہ تو ہو گئے 2 قرآن. اور 1 قرآن تراویح میں روزانہ 1 پارہ پڑھتے تو 30 دن میں وہ 1 قرآن ختم ہو جاتا. تو 30 یہ، 30 وہ، 1 وہ، 61 قرآن ہر رمضان کے مہینے میں امام ابو حنیفہ پڑھا کرتے تھے. اور یہی معمول امام شافعی کا بھی تھا، اور یہی معمول رئیس التبلیغ حضرت جی ثالث حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بھی تھا کہ 61 قرآن ہر رمضان میں پورے کیا کرتے تھے. ایک دفعہ ان کے ایک خادم نے مجھے خود سنایا، فرمانے لگے ہم سے کہا رمضان جب ختم ہوا تو ہم سے فرمایا امام اعظم کتنے قرآن پڑھتے تھے؟ کہا جی 61. امام شافعی کتنے پڑھتے تھے؟ کہا جی 61. فرمایا میرے ذرا شمار کرو کتنے؟ کہا ہم نے جب شمار کیا تو حضرت کے 62 قرآن تھے. 62 قرآن. والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم ثلۃ من الاولین وقلیل من الاخرین. تھوڑے لوگ ہیں ایسے. تو اللہ ہم سب کو ایسا بنا دے. اپنے بچوں کو ترغیب دیں کہ روزے رکھیں. اور یہ عورتیں اگر ان کے روزے ماہانہ عذر کی وجہ سے رہ جاتے ہیں تو دیر نہ کریں، شوال میں ہی رکھیں. جمع کرتی رہتی ہیں، جمع کرتی رہتی ہیں، جمع کرتی رہتی ہیں، پتہ نہیں کب رکھیں گی یہ. اور یہ قرضہ اپنے سر پہ لے کے مر گئیں تو جنت میں نہیں ملے گی، جنت نہیں ملے گی ان کو، کیونکہ فرائض رہتے ہیں ان کے، فرائض رہتے ہیں ان کے. اور جیسے رمضان میں ہمیں کھانے کی پابندی اور پینے کی پابندی اللہ کی طرف سے لگائی جائے گی، تو ہم کوشش کریں کہ اپنی نظر اور زبان کی پابندی بھی لگائیں. نظر نہیں اٹھانی، بس جھکا کے رکھنی ہے. زبان نہیں کھولنی، بس چپ رہنا ہے. رمضان کے مہینے میں نظر اور زبان کو کنٹرول کر لیں، اللہ کی ذات سے امید ہے سارا سال نظر اور زبان بچی رہے گی. ڈریں اس بات سے کہ رمضان میں کوئی بد نگاہی ہو جائے، گیا سارا سال. ڈریں اس بات سے کہ کوئی زبان نہ کھل جائے رمضان میں. اس لیے سب سے اچھا یہ ہے کہ آدمی خانقاہ میں پڑ جائے رمضان میں، جہاں خاموشی کا ماحول ہوتا ہے. اس لیے ہمارے اکابر رمضان میں کبھی سفر نہیں کرتے تھے. مولانا الیاس صاحب کبھی رمضان میں سفر نہیں کرتے تھے. مولانا یوسف صاحب کبھی رمضان میں سفر نہیں کرتے. بھائی رمضان خراب ہوگا تو سارا سال خراب ہو جائے گا، کیونکہ سفر میں سارا نظام آگے پیچھے ہو جاتا ہے نا. سفر میں سارا کام آگے پیچھے ہو جاتا ہے، جو کام جس ٹائم کرنا ہے وہ ہو ہی نہیں پاتا. سفر ہے تو سفر کرتے ہی نہیں تھے، سفر نہیں کرتے تھے، خراب ہو جائے گا سارا نظام. اللہ تعالی ہمیں یہ دھن دے دے، دھن. حضرت حسن بصری فرماتے ہیں اگر صحابہ ہوتے نا، اگر آج صحابہ ہوتے
اپنے زمانے والوں سے کہہ رہے ہیں، تابعین سے کہہ رہے ہیں، اپنے زمانے والوں سے کہہ رہے ہیں، اگر آج صحابہ ہوتے ہیں نا تو تم سمجھتے یہ سارے مجنون ہیں، پاگل ہیں سارے. ایسی دھن تھی صحابہ کو. اور پھر فرمایا اگر وہ تمہیں دیکھتے نا تو وہ کہتے یہ سارے شیطان ہیں. جیسے حسن بصری فرماتے ہیں تم انہیں دیکھتے تو وہ کہتے یہ سارے پاگل ہیں، ان کو کچھ سوچتا ہی نہیں. اور وہ تمہیں دیکھتے نا وہ کہتے تم سارے شیطان ہو. اور آج والوں کو دیکھتے تو وہ کیا کہتے پتہ نہیں. یا اللہ رمضان کا کوئی لمحہ ضائع نہ ہو، ہر لمحہ ہر منٹ تیرے قرب میں بڑھتے چلے جائیں، تیری یاد میں بڑھتے جائیں، تیرے تعلق میں بڑھتے جائیں، کسی پل تجھ سے غفلت نہ ہو. یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے. یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے. تجھ پہ سب گھر بار لٹا دوں، خانہ دل آباد رہے. تجھ پہ سب گھر بار لٹا دوں، خانہ دل آباد رہے. نظروں سے اپنی سب کو گرا دوں، تجھ سے فقط فریاد رہے. نظروں سے اپنی سب کو گرا دوں، تجھ سے فقط فریاد رہے. ہر دم ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں، سرشار رہوں. ہر دم ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں، سرشار رہوں. ہوش رہے نہ مجھ کو کسی کا، تیرا مگر ہوشیار رہوں. اس کیفیت سے ہمیں رمضان گزارنا ہے. سب رابطے منقطع، مخلوق سے رابطہ بند، اللہ سے رابطہ شروع. جنہیں مجبوری ہے مزدوری کے لیے نکلنے کی جائیں جلدی آئیں، جنہیں مجبوری ہے دکان پہ جانے کی جائیں جلدی واپس آئیں. بیت الخلا جاتے ہیں نا تو بیٹھے رہتے ہیں کیا؟ جاتے ہیں فوراً آ جاتے ہیں. تندور میں روٹی لگانے والا گرمی کے موسم میں کھڑا ہوا ہے تندور پہ، تو وہ جو ہاتھ ڈالتا ہے لگا کے فوراً باہر کھینچ لیتا ہے، لگا کے فوراً باہر کھینچ لیتا ہے. جانا فوراً آنا، دفتر جانا ہے جائیں، پورے پرہیز کے ساتھ جائیں، نظر نہیں اٹھے، زبان نہ کھلے، اپنا کام کریں، دل میں اللہ کی یاد ہو، زبان پہ اللہ کا نام اور حضور کا درود ہو، قرآن کی تلاوت ہو. چھوٹا قرآن جیب میں رکھ لیں، دفتر بھی جائیں. دفتر کا کام چھوڑ کے نہیں تلاوت کرنی، یہ تو ناجائز ہو جائے گا، تنخواہ حرام ہو جائے گی. لیکن فراغت ہے تو پڑھ لیں. جلدی واپس آئیں، جلدی جائیں، جلدی واپس آئیں. اور اپنے لیے ابھی سے مقرر کر لیں کہ اس رمضان میں کتنے ختم کرنے ہیں. اگر 30 ختم کرنے تو روزانہ 15 پارے پڑھیں، 30 ختم ہو جائیں گے. نہیں، روزانہ ایک قرآن ختم کریں، 30 ختم ہو جائیں گے. 15 ختم کرنے تو روزانہ 15 پارے پڑھیں تو 15 ختم ہو جائیں گے. 10 ختم کرنے روزانہ 10 پارے پڑھیں، 10 ختم ہو جائیں گے. 8 ختم کرنے 8 پارے، 7 ختم کرنے 7 پارے، 5 ختم کرنے تو 5 پارے. مگر 3 ختم تو کر ہی لیں، اس سے کم تو نہ ہو. ایک حضور کے لیے کریں، ایک اہل بیت اور صحابہ کے لیے کریں، اور ایک اپنے مشائخ کے لیے کریں.
اللہ والوں کو آپ دیں گے تو اللہ آپ کو بھی محروم نہیں کرے گا۔ کم از کم 3 تو ہوں۔ اللہ توفیق دے 5 کریں، 8 کریں، 10 کریں، 15 کریں۔ ابھی چند سال پہلے ایسے ہی جب ہم جمع ہوتے تھے تو ترغیب دی میں نے رمضان سے پہلے کہ ابھی ختم کرنا ہے، تو ماشاءاللہ ایک ساتھی کارگزاری سناتے تھے کہ اللہ کا شکر ہے صبح سے شروع کرتا ہوں، عصر تک قرآن پورا ہو جاتا ہے۔ حافظ نہیں تھے وہ، روزانہ قرآن ختم ہو جاتا ہے عصر تک۔ بھائی ایک پارہ پڑھنے میں 20 منٹ اگر لگا لیں تو کتنے منٹ چاہیے 30 پارے پڑھنے میں؟ 10 گھنٹے۔ اور 20 منٹ تو یعنی اس کے لیے جو بیچارہ میری طرح معذور ہو، جو فٹافٹ پڑھتے ہیں ان کو تو 15 منٹ میں بھی ہو جائے گا، اور جو سالکین ہیں وہ بھی خوب قرآن پڑھیں لیکن مراقبے پہ ذرا زیادہ زور دیں، چونکہ یہ ہمارا علاج ہے۔ تو سالک کو مراقبہ زیادہ کرنا چاہیے۔ ہاں آپ رمضان کے علاوہ اگر آ جایا کریں یہاں پہ رہنے کے لیے تو پھر ہم آپ کو رمضان میں کہیں گے بس آپ مراقبے کو تھوڑا سا کر لیں، باقی سارا آپ تلاوت کریں، لیکن آپ آتے ہی نہیں ہیں اس کے علاوہ۔ اس لیے ہم کہتے ہیں بھی اب آئے ہی ہیں ایک دفعہ، اب اس میں بھی اگر مراقبہ نہیں کریں گے، مراقبے کا ماحول ہے یہاں پہ، تو یہاں نہیں کریں گے تو پھر کیسے کر پائیں گے ساری زندگی؟ اس لیے مراقبہ بھی ٹکا کے کریں، تلاوت بھی ٹکا کے کریں۔ 8 گھنٹے 9 گھنٹے مراقبہ روزانہ ہر سالک کا یہاں ہونا چاہیے۔ 7 گھنٹے تو کم از کم ضرور ہو۔ اپنے آپ سے کہہ دیں رمضان کے بعد سو لینا، رمضان کے بعد سو لینا، سلاؤں گا تجھے خوب، رمضان کے بعد اچھی طرح نیند پوری کر لینا، یہ مہینہ مجھے کچھ کرنے دے، میں نے بہت زندگی ضائع کی ہے، یہ رمضان کا مہینہ مجھے تھکانے دے، یہ رمضان کا مہینہ مجھے اپنے آپ کو کس کے رکھنے دے، ایسا اپنے آپ کو تھکانے دے کہ پروردگار کو پیار آ جائے، رحم آ جائے، بس کر میرے بندے میں تجھ سے راضی ہوں۔ ایک بزرگ نے کسی دوسرے بزرگ کو خواب میں دیکھا، کہا سناؤ جنت میں کیا ہو رہا ہے؟ کہا مزے لگے ہوئے ہیں۔ تو کہا وہاں جو دوسرے بزرگ گئے ہوئے ہیں ان کا کیا حال ہے؟ کہا سفیان ثوری تو عجیب آدمی ہے، ایسے جنت میں مٹک مٹک کے چلتا ہے۔ کہا احمد بن حنبل؟ کہو احمد بن حنبل تو بڑا آدمی ہے، احمد بن حنبل کو اللہ نے ہیرے جواہرات کی کرسی پہ بٹھایا اور اس کے سر پہ عزت کا تاج رکھا اور اس کو فرمایا تو نے میرے لیے بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں۔ کہا بشر؟ کہا بشر کی تو بات ہی نہ پوچھو۔ کہا کیوں؟ کہا اسے اللہ نے اپنے سامنے کھڑا کیا اور کہا یہاں تو کھا لے، وہاں تو نے کچھ نہیں کھایا، کل یا ملم یا کل، وہاں تو نے کچھ نہیں کھایا، یہاں تو کچھ کھا لے۔ جیسے ہم رمضان میں اپنے نفس کو کہتے ہیں نا بس باقی 1 گھنٹہ رہ گیا اذانوں میں، بس باقی پون گھنٹہ رہ گیا، آدھا گھنٹہ رہ گیا، دیکھو دسترخوان لگ رہے ہیں ماشاءاللہ، تھوڑا صبر کرو، اپنے آپ کو تسلی دیتے ہیں نا، اسی طرح تسلی دینی ہے موت تک کی، باقی زندگی رہی کیا ہے، ذرا صبر کر، ذرا نظر کو جھکا کے رکھ، ذرا زبان پہ کنٹرول کر، باقی زندگی بچی کیا ہے، جو کرنا ہے آگے کر لینا۔ آج نگاہوں کو جھکا تاکہ وہاں حضور کا دیدار ہو سکے، تاکہ وہاں اللہ پاک کا دیدار ہو سکے۔ مومن کی افطاری موت پہ ہوتی ہے۔ مومن کی افطاری کب ہوتی ہے؟ مومن کی افطاری کب ہوتی ہے؟ یہ روزہ تو چلتا رہے گا،
ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا۔ متقی اسے کہتے ہیں جو روزے دار ہو نا، اپنے آپ کو بچاتا ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں متقی بن کے جو مرا، جہنم سے نجات اور جنت میں داخلہ۔ وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، جنہوں نے اپنی ساری زندگی روزے دار کی طرح سے پرہیز کے ساتھ گزاری، ان کی جماعتیں بنا بنا کر ان کو لایا جائے گا اور ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ فرشتے آئیں گے، سلام علیکم طبتم فادخلوہا خالدین، سلام علیکم، بہت اچھا، مبارک ہو، آؤ جنت میں جاؤ۔ رمضان کے روزے ملتے ہی اس لیے ہیں کہ انسان کو سارا سال پرہیز کرنا آ جائے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ والا رمضان ایسا گزارنے کی توفیق دے۔ اپنے لیے بھی دعا مانگیں، ساری دنیا کے تمام مسلمانوں کے لیے دعا مانگیں کہ اللہ کرے ساری امت مسلمہ اس رمضان میں تو اللہ کی طرف رجوع کر لے۔ رمضان جب ٹھنڈا ہو نا تو یہ زیادہ خطرناک بات ہوتی ہے، رمضان گرم ہو تو یہ کم خطرناک بات ہوتی ہے، رمضان ٹھنڈا ہو خوشگوار ہو تو یہ زیادہ خطرناک بات ہوتی ہے کہ خوشگوار رمضان اللہ نے دیا پھر بھی روزے نہیں رکھے، یہ تو پکڑ کے مستحق ہیں، یہ تو عذاب کے مستحق بن جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے سامنے روئیں، یا اللہ اس دفعہ تو سارے مسلمانوں کو سارے روزے اور ساری تراویح پڑھنے کی توفیق دے۔ یہ بھی دعائیں رو رو کے مانگیں گے، اپنے لیے بھی مانگیں، اپنے اہل و عیال کے لیے بھی مانگیں کہ اللہ کرے ہم میں سے کسی کا روزہ نہ چھوٹے، کسی کی تراویح نہ چھوٹے، کسی کا وقت ضائع نہ ہو، کسی سے پورا رمضان کوئی گناہ نہ ہو، نہ نظر سے، نہ زبان سے، نہ کسی اور طریقے سے، پوری پرہیز کے ساتھ، آداب کے ساتھ ہمارا یہ رمضان گزر جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔